الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ انفال مال غنیمت کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس انفال کہتے ہیں جب یہ تقسیم نہیں ہوتا. یسألونک عن انفال، انفال سے آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں، مال غنیمت کے بارے میں. قل انفال اللہ والرسول، اللہ اس کے رسول کا ہے، یعنی انہیں کے احکام پہ ہوگا. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور ایک دوسرے میں صلح صفائی سے رہو. واطیعوا اللہ ورسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم، اگر تم مومن ہو. غالباً ابو طلحہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک تلوار پسند آئی تو میں نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ یہ مجھے تلوار چاہیے، تو آپ علیہ السلام فرمایا نہیں. پھر دوسری تیسری مرتبہ فرمایا نہیں، جب تک کہ اس کی تقسیم نہیں ہوتی اس میں کسی کو بھی کچھ حصہ نہیں دیا جائے گا. تو اس کے بعد یہ نازل ہوئی کہ آپ سے بار بار پوچھتے ہیں تو آپ نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر ہوگا. جب بھی انما المؤمنون، مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ پر ان کا توکل ہوتا ہے. وہ کون ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں، جو ہے وہ اور ہمارے دیے میں سے دیتے ہیں، اور یہی سچے مومن ہیں، ان کی جنت میں باغات ہیں. اسی طرح اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح آپ نے نکالا، آپ کے رب نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے حق کے ساتھ. ان میں سے ایک گروہ جو ہے نا اس کو ناپسند کرتا تھا. اب یہاں سے بات ہو رہی ہے غزوہ بدر کی. غزوہ بدر میں آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کفار کا قافلہ جا رہا ہے اور اس میں کافی سارا مال ہے، تو ان کے مالی طور پر ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے. ظاہر ہے جہاں جس میدان میں آپ کو دشمن آپ کا کھڑا ہوتا، آپ اس میدان میں آ کے اس سے بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. آج کا میدان سوشل میڈیا ہے، تو اگر بد مذہب لوگ اور بے دین لوگ اور ایتھیسٹ سوشل میڈیا کا سہارا لے کے آپ کے خلاف وار کر رہے ہیں تو آپ کو بھی اسی کا سہارا لینا ہے. آپ کو بڑے بڑے اجتماعات کر کے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا کہ سوشل میڈیا پر پاور سے ایک دم کے ساتھ آپ اپنا لوہا منوائیں گے. تو اس میں بھی ایسا تھا کہ اس زمانے میں صحابہ کو تکلیفیں دیتے تھے، آنا جانا کوئی آتا تھا تو اس کا مال لوٹ لیتے تھے. پھر جب پتہ چلا اللہ کے نبی کو کہ ابو سفیان قافلہ لے کے جا رہا ہے جس میں 40 صرف نوکر چاکر ہیں اس قافلے کی حفاظت کے لیے، تو آپ علیہ السلام نے اس قافلے کو گھیرنے کے لیے ارادہ کیا. تو پھر کیا ہوا، وہ قافلہ سیرت میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ابو سفیان کو پتہ لگ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ پھر انہوں نے سمندری راستہ لے لیا، ساحل سمندر سے. تو اب آپ علیہ السلام تو نکلے تو اس کو لینے کے لیے. اب صحابہ کو جب یہ پتہ چلا تو بعض صحابہ نے یہ کہا کہ یار یہ کیا ہو گیا، ہم تو قافلے کے لیے نکل رہے تھے اور اب یہاں جنگ کا معاملہ بن گیا. آپ علیہ السلام نے آگے جا کے پھر پوچھا کہ بھئی اب تو ہم مدینے کی حدود سے باہر آئے ہیں، تو جنگ کرنی ہے، کیا کرنا ہے. اب قافلہ، اب یہ پورا سیرت کا ایک چیپٹر ہے جس میں جو میں نے آپ کو خلاصہ عرض کیا کہ جو قافلہ نکل رہا تھا تو پہلے وہ نکل گیا، شام کی طرف جا رہا تھا. واپسی کا جب اس کا پروگرام ہوا کا تو آپ علیہ السلام نے 2 صحابہ کو ان کی نگرانی کے لیے بٹھایا ہوا تھا. قافلہ مکے سے نکلا شام کی طرف، آپ علیہ السلام کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ اس کے پیچھے گئے، کچھ صحابہ کو بھیجا لیکن وہ نکل چکا تھا. پھر آپ واپس آ گیا صحابہ. تو پھر واپسی کا انتظار تھا، تو آپ علیہ السلام نے 2 صحابہ کو اس کی جو ہے وہ اطلاع کے لیے آپ نے اس کو مامور فرمایا. اچھا، ابو سفیان اس معاملے میں کافی تیز تھا. اس نے راستے میں آتے پوچھ کرتا رہتا تھا کہیں اجنبی لوگ تو نہیں آئے. یہ وہاں جب وہاں علاقے سے گزرا تو اس نے پوچھا کہ یہاں کوئی اجنبی لوگ تو نہیں آئے. انہوں نے کہا نہیں اجنبی تو نہیں، ہاں 2 آدمی تھے یہاں پانی لے کے گئے ہیں کنویں سے. اس نے کہا وہ جگہ دکھاؤ مجھے. وہاں جب گیا تو دیکھا کہ وہاں پانی لیا ہے، اونٹ بٹھائے ہیں. اونٹ کی جو مینگنیاں تھی جب اس نے وہ ان کو زیادہ مروڑ کے دیکھا، اس نے کہا یہ تو یثرب کی ہے. یثرب کی اونٹ ہے، یعنی اتنا ان کو تجربہ تھا کہ وہاں جو کھجور کھاتے ہیں نا اونٹ، سارے کھجور وغیرہ لائے ہوں گے. تو یہ تو شاید اس کو پتہ لگ گیا، اس کو پتہ لگ گیا کہ بھائی اب سائیں پہنچ گئے ہیں، پیچھے حملہ ہو سکتا ہے. فوراً اس نے ایک شخص کو بھیجا مکے کہ بھائی تمہارا قافلہ لٹنے کے قریب ہے، جس میں مال و اسباب کثیر تعداد میں، لہٰذا آؤ مدد کے لیے پہنچو. اس نے وہاں جا کے زمزم غفاری غالب اس کا نام تھا، اس نے جو ہے وہ اپنی اونٹنی کا
کوہان کاٹ کے کاجاوا الٹا کر کے اپنے گربان پھاڑ کے چیخ چیخ کے مکے میں جا کے اعلان کیا بھائی اپنے قافلے کو بچاؤ بچاؤ. ہاں، وہاں سے پھر ابو جہل دیگر سارے نکلے 1000 کے قریب ہیں. تو ادھر سے پھر ابو سفیان جو ہے نا ساحل سمندر سے قافلے کو بچاتے ہوئے نکل گیا. دوسری طرف نبی علیہ السلام جب نکلے مدینے سے، آپ کو اطلاع ہوئی کہ وہ قافلہ تو اپنی رینج سے نکل گیا ہے. اب یہ پتا چلا کہ وہاں سے پھر کفار بھی آ رہے ہیں لڑنے کے لیے. تو آپ علیہ السلام نے پھر صحابہ سے مشورہ کیا اب کرنا کیا ہے. ہاں، حضرت ابو بکر نے کہا جو یا رسول اللہ آپ کہیں گے ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ ہیں. حضرت عمر نے کہا آپ جیسا کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن چونکہ آپ علیہ السلام کی حکمت عملی تھی کہ ہم مدینے میں انصار کہیں. پھر عبادہ بن سامت یہ کھڑے ہوئے، سعد بن عبادہ، یا رسول اللہ آپ جہاں چاہیں گے گھر کو غمات تک آپ جانا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر مقداد بن عمیر یہ کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ اوس و خزرج جو مدینے کے رہنے والے ہیں وہ جو ہے نا اپنی آمادگی کا اظہار کریں، کیونکہ بیعت عقبہ میں جب آپ علیہ السلام سے معاہدہ ہوا تھا وہ اس بات پہ کہ ہم مدینے میں آپ کی عبادت کریں گے، مدینے سے باہر کی کا یہ نہیں تھا. تو آپ علیہ السلام نے پھر ان سے یہ لیا. تو صحابہ جو اس بارے میں آمادہ ہو گئے. لیکن چونکہ کچھ اس میں تھے، اچانک ہی معاملہ تھا، جیسے ایک فطرت دھماکہ ہوگا تو فطرتی طور پر ہم ڈر جائیں گے. یجادلونک فی الحق کچھ آپ سے جدال کر رہے تھے حق کے بارے میں، بعد اس کے کہ ان پر ظاہر ہو گیا کہ اب جنگ کے لیے جانا ہے. کارنامہ یساق الموت، گویا کہ ان کو موت کی طرف گھسیٹا جا رہا ہے. ہم ینظرون، حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے، انتظار کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا دو گروہ میں سے کہ انہا لکم، کہ یہ تمہارے لیے، وتودون ان غیر ذات شوکت، ان میں سے ایک جو چاہتے تھے کہ ہمیں یہ قافلہ مل جائے بغیر کانٹا لگنے کے، کانٹا چبھنے سے بغیر ہمیں مال غنیمت مل جائے. لیکن اللہ چاہتا تھا کہ حق اور باطل کی جنگ ہو، لیحق کا ویبطل الباطل، حق کا حق ہو جائے، ثابت ہو جائے، اور باطل پاش پاش ہو جائے، اگرچہ مجرموں کو جو ہے وہ ناپسند. یعنی اللہ چاہتا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت میں کیسے غالب آتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، کہ اس طرح کا فیصلہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. جی، تو یہ بات کر رہا تھا میں کہ اس میں سے کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے نا وہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں جب مال غنیمت لینا ہے وہاں سے جنگ نہیں کرنی. تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا ذکر فرمایا. اچھا، ٹھیک ہو گیا. اصل میں مائک کا تھوڑا ایشو بن گیا تھا تو میں اس طرف دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے، اس چیز کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس چیز کا ذکر کیا جنگ بدر میں. اذ یغشیکم النعاس، کہ تمہیں اونگ نے آ کے لے لیا.
یعنی کہ جنگ کی حالت میں اونگ آئے تو بندہ کیا ہوتا ہے، یہ بڑی مشکل ہوتا ہے. اور اونگ یہ ہوتی ہے کہ جب اونگ آ جائے نا تو بندہ فریش ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو مدد کی کئی حساب سے، تقریباً کوئی 6-7 طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے، جس سے ان کی جو ہے نا جنگ کی حالت بہتر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، جس میں سے اونگ آئی ان پر. ٹھیک ہے جی. اور فرشتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد کی، مسلمانوں کو دل ڈھارس بندھا ہے اور مسلمانوں کو تھوڑے لگنے لگے. ٹھیک ہے، تو مختلف طریقوں سے اللہ نے مسلمانوں کو اس طرح کیا. اور بارش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برسائی بدر کے موقع پر، تاکہ ان کے دل سے جو ہے نا وہ شیطانی معاملات جو ہے نا وسوسے سے دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مضبوط کر دے. ٹھیک ہے، تو اونگ آ گئی، یعنی جنگ کی حالت میں اونگ آ گئی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہو گیا. جنگ یہاں، اچھا یہاں سے پھر جنگ بدر کی شروعات کا ذکر ہے. جب آپ کے رب نے وحی کی، دیو ہی ربو کا ملائکت، بھیجا آپ کی طرف فرشتے، انی معکم، تاکہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو. تو ان کے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا گیا. فضربوا فوق الاعناق، تو مارو گردنیں ان دشمنوں کی. تو دشمنوں کی گردنیں ماری گئی. یعنی کہ جنگ بدر میں فرشتوں کا نزول ہوا اور مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے مدد فرمائی. پھر آگے ایک اور جنگ کا بھی ذکر جنگ میں بھی ہے، اور بہت سارے واقعات میں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جو آپ نے پھینکا بلکہ آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا ہے، تاکہ اللہ مومنوں کو آزمائے. ٹھیک ہے، تو یہ تو کچھ واقعات میں ہوا. دوسرا یہ کہ جب غزوہ حنین میں جب مسلمانوں کو پہل شکست ہو رہی تھی، مسلمان بھاگے تھے، تو آپ علیہ السلام نے کنکریاں اٹھا کے ماری تھی، اور وہ کنکریاں جو ہے کافروں کے جا کے ہر ایک کافر کو جا لگی. جو ان کا اسٹیمنا تھا لڑائی کیا، وہ رک گیا، جو لگاتار آ رہے تھے. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی ہے. ٹھیک ہے، تو اس رکوع میں جنگ بدر کا ذکر ہے، اور جنگ غزوہ حنین کا بھی کچھ اس میں ذکر ہے. اگلا جو رکوع اس میں اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اپنے پیٹھ نہیں پھیرنی، اور اپنے سننا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ماننا ہے. ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جو کہتے تھے ہم نے سنا اور ہم نے مانا نہیں. تو یہ جو ہے نا مخلوق میں بدترین لوگ ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو اپنے قبول کرنا جب وہ تمہیں بلائے. ٹھیک ہے، اب آگے ایک واقعہ نظر آ رہا ہے، وہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، ایمان اللہ اس کے رسول سے خیانت نہیں کرنی. ٹھیک ہے، امانتوں میں خیانت نہیں کرنی. جان لو کہ تمہارا انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد تمہارے کیا ہے، فتنہ ہے. ہوا یہ تھا کہ حاطب بن ابی بلتہ صحابی تھے، بدری صحابی تھے، اور بدری صحابی کا بہت بڑا مقام ہے. پہلے عشر مشرہ کا مقام ہے، پھر بدری صحابیوں کا مقام ہے. ان کے لیے مغفرت و بخشش کی وعدہ ہے. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ فتح کرنے کا ارادہ فرما رہے تھے، کیونکہ کفار نے جو ہے وہ صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی نا اس کو توڑا تھا، تو آپ نے خفیہ طور پر مکے کو اپنے فتح کرنا تھا اور وہاں جہاد کے لیے جانا تھا. تو صحابی جو حاطب بن ابی بلتہ ہے، انہوں نے خط لکھا، اور خط لکھ کے ان کو اطلاع دے دی کہ بھئی مسلمان تیار ہو رہے ہیں اور تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں. وہ خط لے کے ایک عورت کو اس نے دے دیا. عورت لے کے جا رہی تھی، تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا علم غیب کہ یہ ہو رہا ہے. تو آپ علیہ السلام نے علی سے فرمایا کہ روضہ خاک میں جا کے ایک عورت تمہیں ملے گی، جاؤ وہاں اس کے پاس خط ہوگا، وہ لے آؤ. حضرت علی، مقداد، ایک اور زبیر وہاں سے نکلے، اور روضہ خاک ایک مقام ہے، جگہ ہے، وہاں پہنچے. تو وہاں ایک عورت کو واقعی دیکھا کہ جا رہی ہے. آپ نے اس عورت کو پکڑ لیا، فرمایا تیرے پاس خط ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کون سا خط ہے؟ علی نے فرمایا کہ ہمیں مجبور نہ کرو، ہمیں پھر تلاشی لینی آتی ہے، تم عورت ذات و لہٰذا خط ہے تم نکالو. تو اس نے اپنی چٹیا سے خط نکالا، اور جب پڑھا گیا تو وہ حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے تھا. اس عورت کو بھی لایا گیا، نبی علیہ السلام کے پاس خط لایا گیا. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑاؤں، یہ تو منافق ہے، یہ دیکھیں راز فاش کرتا ہے. آپ علیہ السلام صبر کرو، اس کی بات تو سننے دو. وہ
وہ آئے، عرض کیا رسول اللہ آپ جلدی نہ کیجیے گا، میری بات سنیں۔ فرمایا ٹھیک ہے سناؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں یہ تو سچ ہے کہ ہم نے جیتنا ہے، مسئلہ یہ کہ میرے اولاد میرے بچے مکے میں رہتے ہیں، یہاں جو دیگر صحابہ کرام رہتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ رشتے دار وہاں موجود ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بچوں کی دیکھ بھال ہو رہی ہے، میرے کوئی رشتے دار نہیں ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ ان پر میرا کسی طرح احسان ہو، میرے بچوں کو تنگ نہ کیا جائے۔ تو بس یہ تھا، باقی تو جیتنا تو یا رسول اللہ نہیں ہے۔ تو عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، یہ کوئی وجہ ہے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں؟ اب فرمایا نہیں، صحیح کہہ رہا ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ بدری صاحب ہے، یہ غدار نہیں ہے۔ تو پھر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اللہ نے پھر یہ بتایا ایمان والوں خیانت نہیں کرنی۔ اب خیانت تھی، جنگ کی بات ظاہر ہے، لیک کرنا، راز فاش کرنا، اللہ اس کے رسول سے خیانت نہیں کرنا، اور جہاں لوگ اولاد ہی فتنہ ہے، اولاد کی جیسے ہوا تھا نا، یہ اس حاتب بن ابی بلتع صحابی کی طرف سے یہ نزول ہوا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی رکوع میں آپ علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، جب وہ فریب کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں، آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو نکالیں، ٹھیک ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وہ خفیہ تدبیر وَيَمْكُرُونَ وہ سازشیں کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللہ بھی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اللہ بہترین ہے خفیہ تدبیر فرمانے والا، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ قریش، نبی علیہ السلام بھی مکے میں تھے، قریش نے آپس میں جرگہ بلایا، اور اس میں پھر انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں؟ تو ایک نے کہا کہ بھائی ہم اس طرح کرتے ہیں، اچھا اس جرگے میں شیطان بھی آ گیا، ایک یعنی کہ شیخ نجدی کی صورت میں، ایک بزرگ بابا بن کے نا نجدی شیخ کی صورت میں آ گیا، سیرت کی کتاب موجود ہے۔ تو ان سے کہا بھائی تو کون ہے بھائی، یہاں تو صرف قریش کے سرداران آئیں گے، تو کون ہے؟ اس نے کہا مجھے آنے دو، میں مطلب بڑا تجربے کار ہوں، ٹھیک ہے جی، لہٰذا فائدہ ہوگا تمہیں، مجھے آنے دو۔ تو اس کو بھی آنے دیا شیخ نجدی کو۔ اچھا شیطان شیخ نجدی کی شکل میں آیا، تو ایک نے کھڑے ہو کے کہا جی نبی علیہ السلام کو نا ایسا کرتے ہیں کہ قید کر لیتے ہیں، ایسی جگہ قید کر لیتے ہیں، پکڑ کے ان کو قید میں رکھ لیتے ہیں، اور صرف ایک وہاں سے کھڑکی ہوگی، صرف ان کو کھانا دیا جائے گا۔ شیطان بولا یہ کیسا ہو سکتا ہے، اس کے ساتھی آئیں گے اس کو چھڑا کے لے جائیں گے، لڑائی کر کے جھگڑا کر کے، نہیں یہ بات قابل قبول نہیں ہے، یہ سفارش نہیں۔ دوسرے نے کہا بھائی نبی علیہ السلام اگر سچے ہیں، جہاں ان کو جانے دو، جدھر بھی جائیں گے تو اگر سچے ہوں گے تو ہمارا نام ہوگا بھائی، ہمارے قبیلے کے ہیں، اور اگر یہ جھوٹے ہوں گے تو چلو جان چھوٹ جائے گی۔ شیخ رشدی نے کہا یہ کیا ہے، یہ کوئی مشورہ دینا ہوتا ہے، وہاں جائیں گے لوگوں کو اکٹھا کریں گے تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے، نہیں نہیں یہ نہیں مانا جائے گا۔ پھر ابو جہل کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی اس طرح کرتے ہیں سارے مل کے نا، جتنے بھی قبیلے ہیں ایک ایک بندہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان پر حملہ کر لیتے ہیں، ان کو شہید کر لیتے ہیں۔ اب یہ پورے قبیلوں سے 20-25 قبیلوں سے تو نہیں لڑیں گے، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا، دا اینڈ یہ ہو جائے گا کہ دیت دینی پڑے گی 100 اونٹ، تو 100 اونٹ دینے ہیں، ایک ایک 2-2 اونٹ بھی دے دیے ہم نے، تو 100 اونٹ پورے ہو جائیں گے۔ ہاں بڑا خوش ہوا شیخ نجدی، اس نے کہا یہ بات کی، یہ بات، تو اس پر پھر اللہ نے اس کو ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے انہوں نے پھر پیرا بھی ڈالا، تو یہ ہجرت کا ذکر یہاں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو دیکھنا پڑے تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب ان پر ہماری آیت تلاوت کی جا رہی تھی قالوا کہتے تھے ہم نے سنا، اور اگر چاہتے تو ہم بھی اس طرح کر لیتے ہیں۔ یہ تو پرانی باتیں ہیں، جب قرآن آپ علیہ السلام کفار کو سنا دیتے ہیں۔ اچھا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ، وہ کہتے تھے کہ اللہ کعبے کا غلاف پکڑ کے کہتے تھے یا اللہ اگر یہ مومن سچے ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا، ٹھیک ہے، یا ہم پر عذاب لیا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، یہ تو اس طرح کی دعائیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کے ہوتے ہوئے وَأَنْتَ فِيهِمْ کیسے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اچھا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اللہ کی شان نہیں کہ ان کو عذاب دے، ٹھیک ہے۔ تو اصول تو یہی ہے کہ جب بھی نبی آتے ہیں اور اگر ان کے جو نہیں ماننے والے جن کے قوم کے، تو نبی کی موجودگی میں عذاب ہو جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی موجودگی میں ہو گیا، صرف کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، نوح علیہ السلام کی موجودگی میں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کا ایسا پروٹوکول، ایسی محبت کہ آپ بھی ہوتے ہوئے کیسے ان کو عذاب دیں، ٹھیک ہے، وَأَنْتَ فِيهِمْ آپ ان میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے ہاں کیوں نہیں، عذاب تو ان کو ملے گا، کیونکہ نہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں،
ٹھیک ہے، تو عذاب تو ان کو ملے گا، لیکن اب یہاں آپ ہیں۔ پھر آگے ان کا ذکر، ان کی نمازیں اور ان کی عبادت کیا ہے؟ سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، یہ ان کا اپنا عبادت کا طریقہ اللہ نے یہاں فرما دیا۔ اگلا جو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو کہ جو بھی تم غنیمت لیتے ہو تو اس میں سے 5واں حصہ جو اللہ اس کے رسول کا ہے۔ جو بھی مسلمان جہاد میں سے غنیمت لیں گے اس میں سے 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کا، پہ اللہ اس کا رسول اپنے رشتے داروں کو دیں گے، یتیموں کو دیں گے، مسکینوں کو دیں گے، مسافروں کو دیں گے۔ یہ یہاں اس کا ذکر ہے۔ پھر آگے بھی جنگ بدر کا ذکر ہے کہ مسلمان اس جگہ پر تھے اور نچلی جگہ پہ جو وہ کفار کھڑے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ تو ان کو ہلاک کر دیتا، لیکن اللہ نے کیسے حکمت فرمائی کہ کس طرح اللہ اپنے دین کو جو ہے وہ زندہ کر کے دکھاتا ہے۔ اِذْ یُرِیکُمُ اللَّهُ فِی مَنَامِکَ قَلِیلًا، اب یہاں ایک اور ذکر ہے کہ اللہ نے تم کو خواب میں تھوڑے کر کے دکھائے۔ اچھا، وہ جو اونگ آ گئی تھی پیچھے ہم نے پڑھا، تو اونگ نیند آ گئی نا، اس میں اللہ نے دکھا دیا مومنوں کو بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ اگر زیادہ دکھا دیتا تو تم کیا ہوتے، تم بزدلی دکھاتے، کمزوری دکھاتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے تھوڑا کیا کہ تمہارا دل کیا ہے بن جائے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے دلوں، ان کو بھی اللہ نے تھوڑے دکھا دیے کہ تاکہ وہ جری ہو جائے لڑنے کے لیے ادھر سے۔ اچھا، اس کے بھی کوئی یعنی پوشن تھے، ایک جگہ اللہ نے کافروں کو مسلمانوں دگنے دکھا دیے تاکہ ان کے اندر ڈر ہو، پھر تھوڑا ایک موقع پر دکھایا کہ تھوڑے ہیں تاکہ لڑنے کے لیے کیا ہو جائے، یہ آماد ہو جائے، تاکہ ان کی جو ہے وہ تباہی بربادی ہو، ٹھیک ہے۔ ایسا ہوا۔ تو یہ جنگ بدر میں کافی ساری چیزیں ہیں، قرآن پاک کو آپ بار بار مطالعہ کریں گے نا تو اس چیز کا آپ کو اظہار پتہ چل جائے گا۔ ایمان والو، جب تم جنگ میں ہو نا، پھر کیا کرو، ثابت قدم رہو، اللہ کو یاد کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں خلفشار کا شکار مت ہونا۔ اگر تمہارے اندر خلفشار ہو گئی تو پھر قوت ختم ہو جائے گی، تذهب ريحكم، جو تمہاری ہوا ہے نا وہ نکل جائے گی۔ صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اذ یقول المنافقون، جب منافق کہتے ہیں جن کے دل میں مرض ہے کہ مومنوں کو دھوکے میں ڈالا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑے سے مومن جیت کیا ہے نا، یہ دھوکہ اب ان کو غرور ہو گیا۔ اب آپ کہیں نہیں، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، وہ کون ہے، مومن کون ہے، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ان کافروں کے جب فرشتے جانیں نکالیں گے نا، تو ان کے منہ اور پیٹھوں پر ماریں گے، کہیں گے چکھو عذاب جو تم نے آگے کیا ہے۔ جس طرح آل فرعون والوں کو کہا جائے گا ان کا انجام ہوا، ان کا بھی ایسے ہی انجام ہوگا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، جو کافر وہ یہ نہ کہیں کہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، ان کو ہم پکڑیں گے۔ ہاں مومنو، وَأَعِدُّوا، تم تیاری کرو، لہم، ان کے مقابلے میں، مستطاعتم، جتنا تم سے ہو سکے دشمنوں کے لیے تیاری کرو، قوت، ہاں، بندے ہوئے گھوڑے، تاکہ اپنے دشمنوں کو اور اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ۔ یعنی مومنوں کا یہ ہے کہ ٹھیک اللہ کی مدد تو آنی ہے، لیکن ظاہری اسباب بھی آپ نے اختیار کرنے۔ آج کل کے لحاظ سے ٹینک، گولے، بارود، وہ اور سوشل میڈیا کی جنگ، یہ بھی اہم ہے۔ سوشل میڈیا کی جنگ جو ہے منافقین کے لیے اس وقت جو ہے، کفار کے لیے وہ اہم ہے۔ ہر مسلمان کو سوشل میڈیا کا استعمال آنا چاہیے۔ آپ میں سے ہر بندے کو سوشل میڈیا کا طریقہ آنا چاہیے، کس طرح ویڈیو بناتے ہیں، کس طرح اپلوڈ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ چیزیں اب بہت آسان ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا چینل ہونا چاہیے، فیس بک گروپ ہونا چاہیے، جو ہے وہ اسی طرح یوٹیوب، ٹک ٹاک، تو جہاں یہ فتنے اگتے ہیں ان کو کلا کما وہاں کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ نہیں کہ عام جو ہے نا محفلیں سے دیں، وہ فتنے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہو، نہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا، ہر زمانے میں جہاد، لڑائی کا الگ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اب یہ طریقہ کس پہ آ گیا ہے، سوشل میڈیا پہ۔ آپ کے پاس دلائل ہیں، قوتیں، ہر بندہ اپنے حساب سے اس کو بیان کرے۔ چلیں آپ اپنی بات نہیں، علماء کرام کی آپ وہاں ویڈیوز، ان کی تقاریر، ان کے چھوٹے چھوٹے کلپ ڈالیں، تو ہر ایک جو اچھا، یہ اس کے لیے ہے جو سوشل میڈیا یوز کرتا ہے۔ اگر آپ فیس بک دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا کیا کام ہے فیس بک پہ۔ اگر آپ یوٹیوب دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا کیا کام ہے یوٹیوب پہ۔ اگر آپ جو ہے ٹک ٹاک دیکھتے ہیں تو آپ کا کیا کام ہے۔ اب صرف دوسروں کو دیکھی جانا ہے آپ نے، تو آپ کر نہیں سکتے۔ جو کر رہے ہوں گے وہ کون سے پڑھے لکھے ہوں گے، وہ کتنا کیا، وہ آپ سے کم ہی ہوں گے، لیکن وہ لگ گئے، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا جتنا بھی کام کرتا ہے آگے بڑھے اور کام کرے۔ یہ ایک جہاد ہے ان ظالموں کے خلاف، جو اسلام کے خلاف یا اہل سنت کے خلاف
یا اس طرح منافقت کرتے ہیں. ہر ایک کو یہ ہونا چاہیے. یہ آپ کا اسلحہ ہے. موبائل عام چیز نہیں ہے، یہ موبائل بھی بہت بڑی چیز ہے اگر اسے کام لیا جائے. ٹھیک ہے جی. وہیں اریدو ان یخدعوک، اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دیں، فإن حسبک اللہ، آپ کے لیے کافی ہے. والذی، وہ اللہ کے ذات، ایدک بنصر، اللہ نے اپنی مدد کس سے تائید فرمائی، وبالمؤمن، اور مومنوں سے. اور وہ اللہ بین قلوبہم، اور ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. اگر آپ جو کچھ زمین میں سارا کچھ خرچ کر سکتے کر لیتے، لیکن ان کے دلوں میں محبت نہ ہوتی، لیکن اللہ ہے جس نے محبت ڈالی ہے. یا ایھا النبی، نبی حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے. ومن اتبعک مؤمن، اور جو آپ کی پیروی کرتے ہیں ایمان والے، وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. یہ نبی ان کو آمادہ کیجئے جہاد پر. اگر یہ 20 ہوں گے نا تو 200 پر غلبہ پائیں گے. اگر یہ 200 ہوں گے نا، اگر 100 ہوں گے نا تو 1000 پر غلبہ پائیں گے. یہ آپ، اللہ فرماتا ہے ایمان کی، ایمان جو ایمان ہے نا وہ اتنا قوی ہے. ہاں اب آسانی، اب تھوڑا سا تخفیف کر دی. اللہ فرماتا ہے اب یہ ہے کہ اگر یہ 100 ہوں گے تو 200 پر. پہلے 100 تھا، پہلے کتنا تھا؟ 100 تھا تو 1000، اب یہ ہوں گے 100 اور 200 پر. ٹھیک ہے جی. تو اگر یہ 1000 ہو تو 2000 پہ غلبہ پا جائیں گے، پھر بھی ڈبل ہے. ٹھیک ہے. آگے پھر یہاں ایک آیت جو ہے وہ ہے جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں. ما کان لنبی، نبی کی شان یہ ہے کہ ان قیدیوں کو کیا کرے؟ ان کو قیدی بنا لے. قیدی نہیں بنانا تھا، ان کو اڑانا تھا. ترید الارض، کہ آپ دنیا کا مال سامان چاہتے ہیں؟ نہیں. واللہ یرید، اللہ آخرت چاہتا ہے. اللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے. آپ علیہ السلام نے مشورہ لیا کہ ان کو کیا کرنا ہے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ ان کو نا، ان کے فدیہ لیتے ہیں، فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیں گے. حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا ان کو قتل کرنا ہے. اگر میرا بھائی آیا تو میں قتل کروں گا. ٹھیک ہے. ابو بکر کا بیٹا ہے تو وہ اس کو قتل کریں گے. آپ کے چچا ہے تو آپ اس کو قتل کر دیں. تو آپ علیہ السلام ابو بکر کے مشورے کو ترجیح دی. اللہ نے فرمایا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ان کی گردن اڑاتے ہیں. نبی کی شان ہی نہیں ہے کہ ان کو قیدی کریں. لولا کتاب من اللہ لمسکم، اگر کتاب میں یہ نہ لکھا ہوتا کہ ایسا ہوگا تو پھر آپ کو تکلیف پہنچنے کا تھا. لیکن چلے، آپ نے کر دیا، محبوب چلے آپ کے لیے. فکلوا، کھاؤ، مما غنمتم حلالا طیبا، جو اللہ نے غنیمت آپ کے لیے حلال کر دی ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو بخاری میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام پہ رونے لگے. حضرت عمر آیا، عرض کیا رسول اللہ آپ کیوں رہ رہے ہیں؟ مجھے بھی بتائیں، میں بھی رہوں. ٹھیک ہے، مجھے رونا نہیں آئے گا تو رونے کی صورت بنا لوں. ٹھیک ہے جی. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کی شان نہیں ہے کہ نبی جو ہے وہ کوئی قیدی کرے، بس اڑانا تھا ان کو. تو اس میں بھی حکمت تھی، قیدی کرنے میں بھی پھر کافی سارے مسلمان ہو گئے. حضرت عباس مسلمان ہوئے. آپ علیہ السلام کی جو ہے نا، جو ہے آپ کی بیٹی، داماد جو ہے نا، وہ مسلمان ہو گئے، اور کافی سارے مسلمان ہوئے. تو یہ بھی ہے. اے نبی، کل من فی ایدیکم اسرا، ٹھیک ہے، جو تمہارے ہاتھ میں قیدی ہے نا، اگر اللہ چاہا ان کے دلوں میں بہتری ہوگی تو اللہ ان کے لیے اور بہتر عطا فرمائے گا، ان کی بخشش فرمائے گا. یعنی مومن ہو گئے تو ان کے لیے سب کچھ ہے. اگر انہوں نے خیانت کیا آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ دینا ہے. اس میں ایک شاعر تھا، اس نے خیانت کی تھی. شاعر کو یہ تھا کہ آپ، اس کو کہا گیا کہ آپ آئندہ نبی علیہ السلام کے خلاف شاعری نہیں کریں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. بعد میں پھر اس نے وہاں جا کے شاعری کرنا شروع کر دی. پھر موقع ملا اور پھر اس کو کیا کیا گیا؟ اڑا دیا گیا. تو اس کو بدلہ مل گیا. آگے پھر جہاد کے لیے مومنوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے. سورہ توبہ، برات اس کا نام ہے، سورہ برات. یعنی برات کا معنی کیا ہے؟ بیزاری کا اختیار کرنا. بیزاری، برات من اللہ و رسول، بیزاری ہے، چھٹکارا ہے ان سے، نجات ہے، سمجھو کہ اعلان ہے اللہ رسول کی طرف سے جو مشرکوں سے کیا، جو ان سے عہد کیا تھا. ٹھیک ہے، کہ تم 4 مہینے تک ٹھیک ہے رہو مکہ مدینہ کی سرزمین پر، اس کے بعد آپ نے رہنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس کے ساتھ کوئی وعدہ ہے وہ تو ٹھیک ہے، جس کے ساتھ وعدہ نہیں، اور 4 مہینے کے بعد حرم میں آپ نے داخل نہیں ہونا. تو اس کا ذکر ہی کیا ہے ایسے. یہ جب صورت نازل ہوئی، ابو بکر صدیق یہ 9 ہجری کو نازل ہوئی. وہ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جا کے امامت کراؤ حج کے موقع پر. پیچھے سے یہ آیت نازل ہو گئی.
تو یہ جتنے بھی عہد تھے نا ان کو دوبارہ رینیو کرنا تھا. تو اصول یہ تھا کہ کوئی قریبی رشتہ دار ہی خود جو حاکم وقت ہوتا ہے وہ رینیو کرتا ہے، یا پھر اس کے کہنے سے قریبی رشتہ دار رینیو کرتا ہے. تو آپ نے سے علی کو بھیجا کہ یہ ہے کہ 4 مہینے تک یہ رہے، اس کے بعد کوئی ننگے ناچ نہیں ہوں گے، کوئی ننگے اپنا عمرے نہیں ہوں گے. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ آپ امیر بن کے آئے ہیں، یا آپ جو ہے وہ یعنی کہ پیغام رساں آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پیغام لے کے آئے ہوں، لہذا یہ پیغام پھر آپ نے پڑھ کے بتایا. 4 مہینے کے بعد کوئی مشرک یہاں پھر پر نہ مارے یا کوئی قریب نہ آیا. پھر یہاں اسی کا ذکر آگے سارا. ماکان المشرکین، مشرکوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد تعمیر کریں، ہیں تو خود کافر، ان کے اعمال بھی ضائع، ہمیشہ جہنم ہی ہے. ٹھیک ہے. اصل یہ تھا مشرک جو تھے نا وہ خانہ کعبہ کی وہ اس پہ اتراتے تھے کہ ہم نے خانہ کعبہ کو آباد کر رکھا ہے. اللہ فرماتا نہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مساجد تو وہی تعمیر کرتے جو اللہ اس کے اوپر عمل لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، انہیں ہدایت والے. تو جو حاجیوں کو پانی پلانا مسجد حرام کی عمارت، کیا اس کمن آمن باللہ اس آدمی کی طرح ہوتی ہے؟ ہو سکتی ہے ایمان لے اللہ پر، آخرت پر، جہاد کے اللہ کی راہ میں. لا یستوون عند اللہ کے نزدیک برابر ہی نہیں ہے. اور کچھ مسلمان بھی ایسے تھے، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے بس ہم نے جو ہے نا دن رات جو ہے نا وہ بیت اللہ کی خدمت کرنی ہے اور حاجیوں کو پانی شانی پلانا ہے، کوئی جہاد کے لیے نہیں جانا. تو اللہ فرماتا نہیں، یہ ایسا برابر نہیں ہو سکتا. جہاں اللہ اس کے رسول بلائے وہاں جاؤ. ٹھیک ہے جی. جیسے وہ لوگ ایمان والے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں اپنے مالوں سے جانوں سے، ان کا درجہ زیادہ ہے، وہ زیادہ وہی کامیاب ہے. اب یہ نہیں کہ تم مکہ مدینے میں رہو اور جو ہے وہاں لوگوں کو پانی پلاتے رہو اور کھانا کھلاتے رہو. نہیں، جہاد کرو. ابھی کچھ ہمارے مسلمان ہیں جو بس مدینے میں رہنا ہے، مکے میں رہنا ہے. ٹھیک ہے بھائی، مکے مدینے میں رہنے صرف زیارت کر کے آ جاؤ اور اپنا جہاد کرو، اپنا کام کرو. ٹھیک ہے جی. تو خوشخبری ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے رحمت ہے. ٹھیک ہے. اور رضوان، اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کیا ہے رضامندی ہے. ٹھیک ہے جی. ایمان والو، اپنے باپ دادا جو بھائی ہے ان کو دوست مت بنو اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں. یعنی کافر ہے اگر تمہارا بھائی ان کو پسند ہے، ان کو پسند نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اگر وہ ان سے منہ پھیر لے تم سے تو وہ یہ ظالم ہے، ان کو آپ اپنا دوست نہیں بنانا. اگر تمہارے کان آباکم، تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا اولاد، تمہارا مال جو کماتے ہو، تمہاری تجارت جس میں تمہیں نقصان کا خوف ہوتا ہے، اگر یہ اللہ اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں، پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے. یعنی یہ مال دولت یہ پیچھے ہے. جب اللہ کا حکم آ گیا جہاد کے لیے، جہاد کے لیے نکلنا ہے. اللہ کا حکم آ گیا ہجرت کے لیے، ہجرت کے لیے نکلنا ہے. یہ مال دولت سارا یہ پیچھے ہے. صحابہ نے پھر ایسا ہی کیا. ٹھیک ہے نا. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے تمہاری بہت ساری جگہوں پر تمہاری مدد فرمائی ہے. جنگ بدر میں مدد ہوئی ہے، دیگر جنگوں میں مدد ہوئی ہے. تو خاص طور پر یوم حنین کا ذکر اللہ نے فرمایا. یہاں غزوہ حنین، فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا. ٹھیک ہے نا. غزوہ حنین کی ہسٹری یہ ہے کہ حنین کا ایک علاقہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہاں کے جو کچھ لوگ تھے، اچھا جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ جب فتح ہوا نا، تو اکثر عرب جو ہے نا وہ پھر اطاعت گزار ہو گئے، مسلمان ہونے لگے. ٹھیک ہے نا. تو حنین کے علاقے کے کچھ لوگ تھے اور طائف کے کچھ لوگ تھے، بڑے بڑے عرب. تو ان کا وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں اطاعت کریں گے، اور انہوں نے خفیہ طور پر لڑائی اور جھگڑے کا ماحول بنایا اور مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کرنی شروع کر دی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ادھر لڑنے کے آئے ہیں بجائے ہم ادھر چاہتے ہیں. تو حنین کی طرف نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، اور وہاں جب جا رہے تھے تو مسلمان 12,000 کا لشکر تھا، اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ 12,000 کا لشکر مسلمانوں کا. تو مسلمان کچھ ایسے تھے جنہوں نے پھر کہا کہ آج تو خیر نہیں کافروں کی، 313 کدھر اور 12,000 کہاں. آج اب تم کثرت، جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہوا، فلم تو پھر اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. وضاقت علیکم الارض، زمین تم پر تنگ ہو گئی، بما رحمت، وسعت کے باوجود. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیر کے دوڑنے لگے. ثم انزل اللہ سکینۃ علی رسول، پھر اللہ نے اپنے رسول پر سکینہ نازل کیا، مومنوں پر. پھر اللہ نے اپنا ایک لشکر بھیجا
جو کافروں کو عذاب دے رہا تھا، یہ ان کافروں کا بدلہ ہے۔ پھر اللہ نے مومنوں کی بخشش فرما دی۔ ہوا کیا کہ نبی علیہ السلام 12,000 کا لشکر جب لے کے جا رہے تھے تو کچھ مومنوں نے کہا کہ آج تو کافروں میں خیر نہیں، اتنا ہو گیا۔ اچھا، پہلا دستہ جو تھا وہ نئے نئے جو مسلمان، جنہوں نے کہا جی ہم کافر تھے پہلے، مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے، لہٰذا ہم لڑیں گے پہلے ہی۔ اچھا، جو حنین والے تھے وہ بڑے توپچی تھے۔ اچھا، وہ تیر انداز بہت خطرناک تھے۔ انہوں نے پہلے تیاری کر رکھی تھی کہ جیسے مسلمان اس وادی میں سے آئیں گے نا تو اوپر سے انہوں نے بندے تیار کر کے بٹھا دیے۔ تیر انداز بہت خطرناک تھے، جیسے مسلمان پہنچے انہوں نے تیروں کی برسات کر دی۔ شروع والا دستہ پیچھے بھاگا، نوجوان تھے، پیچھے جو تھے بزرگ بوڑھے وہ بھی بھاگے، بھگدڑ مچ گئی، سارے باہر بھاگنے لگے۔ تو نبی علیہ السلام اور 10-12 صحابہ تھے وہ کھڑے رہ گئے۔ حضرت عباس تھے آپ علیہ السلام ساتھ، اور ابو سفیان جو مسلمان تھے وہ آپ علیہ السلام کے خچر کی جو ہے نا وہ مہار پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام پھر وہاں سے پڑھ رہے تھے شعر کہ میں انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ تو آپ آگے جا رہے تھے، ٹھیک ہے نا، کفار کے مقابلے 10-12 آپ کے ساتھ صحابہ تھے۔ تو آپ علیہ السلام پہ حضرت عباس سے کہا کہ آواز دو، وہ اصحاب شجرہ والوں کو آواز دو اور انصار اور مہاجرین کو آواز دو۔ ان کی آواز بڑی 3 میل تک آواز آتی تھی حضرت عباس کی۔ اور جب آواز لگائی، پہاڑ تھے، پہاڑ میں آواز گونجی، جہاں جہاں تک آواز پہنچی انہوں نے دیکھو یہ تو حضرت عباس کی آواز ہے، یہ تو حضرت نبی علیہ السلام کے ساتھ، یہ تو پیچھے ہم کی طرف آ گئے۔ جناب انہوں نے اپنی سواریوں کو موڑنا شروع کر دیا۔ سیرت کی کتاب میں آتا ہے اگر سواری نہ مڑی نا وہیں سے چھلانگ لگا لی اور پیچھے دوڑے۔ نبی علیہ السلام تو پیچھے ہے، تو پیچھے سارے آئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہیں سے مٹھی میں مٹی اٹھائی اور پھینکی، شاہت الوجوہ کہ ان کی چہروں پر جا کے لگے، اور جو ان کے اندر اسٹیمنا اور جو قوت کے ساتھ آ رہے تھے تو ان کو دھچکا لگا۔ پھر مسلمان آہستہ آہستہ جمع ہوئے، بالآخر لڑائی پھر شروع ہو گئی اور پھر وہ بھاگ گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں بکریاں لائے تھے، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ لائے تھے، ہزاروں کی تعداد میں سامان لائے تھے، بلکہ اپنے گھروں میں کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا، بیویاں بچے سارا کچھ لائے۔ تو ان کا ایک بوڑھا سردار تھا، اس نے کہا کہ میں بکریوں کی آواز سن رہا ہوں، بچوں کی آواز سن رہا ہوں، یہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے جو ابھی آپ جرنیل ہے نا اس نے کہا کہ کوئی پیچھے چیز نہ رہے، ان کا جرنیل کو بلاؤ۔ اس جرنیل کو بلایا گیا، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو اچھا، وہ جب جرنیل آیا اس بوڑھے کے پاس، اس نے کہا یہ کیا کیا؟ اس جرنیل کا کمانڈر اس نے کہا جی میں سارا کچھ لایا ہوں تاکہ یہ ڈٹ کے لڑے، انہیں چانس ہی نہ ہو کہ واپس موڑنا ہے، کیونکہ بیویاں بھی ان کی یہاں ہیں، بچے بھی ان کی یہاں ہیں، جانور بھی ان کی یہاں ہیں۔ اس نے کہا تو بڑا بے وقوف ہے، جنگ تو دھوکے کا سامان ہوتا ہے، بندہ اگر دیکھ کے ہارنے لگا ہے تو بھاگ کے پیچھے گھر تو پہنچے، بیوی بچے گھر رکھنے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ میں نے فیصلہ کہ یہ ہو۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں کرتے، جنگ میں پھر صرف مرد کام آتے ہیں، بیوی بچیاں سامان پیچھے رکھ دے، اگر ایسا کوئی معاملہ بن بھی گیا نہ بندہ جیت سکے، دوڑ بھاگ کے اپنے گھر تو پہنچے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں اس لیے لایا تاکہ کوئی پیچھے نہ مڑے۔ اچھا کہا جا پھر خصمان کھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں اونٹ تھے، تو ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا وہ یہ سارا کچھ تھا۔ بکریاں تھی، 24,000 بکریاں تھی۔ آپ پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے۔ اچھا، 24,000 بکریاں، 45 کلو سونا تھا میرے خیال میں، یا 2.5 من سونا تھا۔ اب آپ بتائیں 2.5 من سونا۔ اچھا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے مدد فرمائی، مسلمان جیتے۔ کچھ یہاں سے پھر بھاگ کے طائف پہ چل گئے۔ آپ علیہ السلام نے پھر طائف والوں کا وہاں گھیرا ڈال دیا، کچھ دن وہاں سے پھر واپس آ گئے۔ تو آپ علیہ السلام جو مقام ہے میرے ذہن میں اتر گیا، بڑا عمرہ کہاں سے کرتے ہیں کوئی بتائے گا؟ رجانہ نہ مسجد جیرانہ، جہرانہ کے مقام پہ آپ علیہ السلام آئے اور انتظار کرتے رہے حنین والوں کا کہ وہ آئیں اور معافی تلافی کریں، ہم ان کی جو قیدی ان کو چھوڑ دیں۔ وہ نہیں آئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہاں جو ہے نا جہرانہ کے مقام پہ آپ علیہ السلام نے رات کو وہاں سے جو ہے وہ آپ نے غسل کیا اور آپ نے احرام باندھا، اور وہیں پھر رات کو ہی آپ علیہ السلام آئے اور مکے سے آپ عمرہ کر کے رات کے ٹائم میں واپس چلے گئے۔ تو میں جب گیا تھا عمرہ کرنے کے لیے تو ہم نکلے تھے عصر کے بعد سے لے تو مغرب میں کے قریب جا کے پہنچے، پھر وہاں سے مغرب پڑھ کے نکلے تو ہم عشاء کے بعد آگے پہنچے، 2-2.5 گھنٹے آنے جانے میں لگ گئے۔ نبی علیہ السلام ہم گاڑی پہ جائیں گے تو نبی علیہ السلام تو پیدل، دیکھیں نا اس زمانے میں تو کتنی آپ علیہ السلام کی قوت ہمت تھی
پھر رات کو آئے اور واپس جا کے عمرہ کر کے چلے گئے. جرانہ کے مقام پر مسجد ہے، بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے. مسجد کے ساتھ جو ہے نا وہ کنواں بھی ہے جہاں نبی علیہ السلام نے غسل کیا پانی لے کے کنویں سے، اور وہ جگہ کو گھیرا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ یہ کنواں ہے، بیر ہے، ٹھیک ہے، بیر کنویں کو بولتے ہیں. جرانہ کے مقام کے آپ علیہ السلام وہاں سے آگے پھر تقسیم کر کے وہی پھر آپ علیہ السلام نے کسی کو 200 اونٹ دے دیے، کسی کو 300 اونٹ دے دیے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. پھر وہاں جو انصار تھے ان میں سے جو جن کو ایک کمی نے کہا لوٹے لپاڑے، یہ وہاں کی بات ہے. انصار کے چند نوجوانوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام پر اپنی قوم کی محبت غالب آ گئی ہے، ان کو دے رہے ہیں، ہمیں نہیں دے رہے، ابھی ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے. تو نبی علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو آپ علیہ السلام فرمایا خیمے میں سب انصار آ گئے، سارے انصار آ گئے. فرمایا سب انصار ہیں، ان کے لیے انصار آئے. تو ہاں ہمارا ایک بھانجا ہے، وہ فرمایا کوئی بھانجا بھی اسی قوم میں سے ہوتا ہے. تو آپ علیہ السلام فرمایا دیکھو تم غریب تھے، میرے آنے کی وجہ سے تمہیں اللہ نے امیر کر دیا. تو ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، ٹھیک ہے جی، اللہ نے میرے آنے سے تمہارے اندر محبت ڈال دی. تم گمراہ تھے، میرے آنے سے اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی. جب آپ علیہ السلام یہ فرماتے تھے تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ آپ کا احسان، اللہ کا احسان، ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا تم بھی کہو کہ یا رسول اللہ آپ کو اپنے نے چھوڑ دیا تھا، ہم نے آپ کو سہارا دیا، ٹھیک ہے جی. یعنی یہ اس کو کہتے ہیں نفسیاتی طور پر تھا بھی ایسے کہ آپ علیہ السلام کے اپنے دشمن ہو گیا ابو لہب جیسے، تو ہم نے آپ کو سہارا دیا، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے آپ کو جگہ دی، ہم نے سارا کچھ آپ کو دیا. تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو. تو فرمایا کہ لوگ مال اور دولت لے کے جائیں اور تم اپنے نبی کو گھر اپنے لے کے جاؤ. تو وہ بڑے خوش ہوئے، ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملے اور وہ خوش ہوئے، وہ بھی چلے گئے. تو جب آپ علیہ السلام واپس آئے مدینے تو پھر وہ حنین والے آ گئے. عرض کیا رسول اللہ وہ ہمارے آپ نے فرمایا کہ جارانے کے مقام پر میں تو کافی دیر ٹھہرا رہا ہوں، کئی دن، کہ آپ لوگ آ جائیں گے تو آپ کا کچھ بھلا ہو جائے گا. تو بہرحال وہ مسلمان ہو کے آئے کہ ہمیں مال بھی دیا جائے، ہمارے بچے. فرمایا نہیں، دو چیزیں ہیں، ایک چیز یا تو اپنا مال و دولت لے لو، جانور لے لو، یا اپنے بچے لے لو. کہ ہمیں بچے مل جائیں مال و دولت آ جائے گا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ پھر اس طرح کرو، نماز کے بعد آنا، نماز کے بعد آنا، پھر سب کے سامنے پھر التجا کرنا. تو انہوں نے سب کے سامنے آ کے التجا کی کہ ہم مدد مانگتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ ہمارے بچے واپس کر دیے جائیں. ظاہر پھر لونڈیاں بنا دی گئے، سارا کچھ ہے وہ. تو آپ علیہ السلام فرمایا جو میرے پاس ہیں تو وہ میں نے واپس کر دی، ان کو آپ حضرات بھی ان کو واپس کر دیں. ہاں، جو جب بھی جنگ ہوئی، جب بھی مال دولت آیا یا لونڈی آئی تو ہم اس کو دے دیں گے. تو سارے صحابہ نے پھر انہوں حنین والوں کو سب کو جو ہے نا واپس کر دیا. یہ یہاں اس کا ذکر ہے. بس بھائی حنین آپ پڑھیں گے نا تو یہ آپ کو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. میں نے آپ کو اس کو خلاصہ بتا دیا. ہاں اچھا، وہ اس لیے بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے پچھلا سال جمعہ سیرت پر پڑھایا ہے. آپ حیران ہوں گے، تقریباً ایک پورا سال سیرت میں نے جمعے میں پڑھائی ہے. یعنی شروع سے نبی علیہ السلام کی سیرت جو ہے نا جمعے کے دن کافی لوگ پسند کرتے ہیں. پھر اس میں کچھ ظاہر حدیثیں ملانی، کچھ آیتیں ملانی، کچھ معلومات شامل کرنے. تو وہ جمعہ میں نے الحمدللہ پورا سال جو ہے نا سیرت پر جمعہ لگایا ہے. یعنی مطلب شروع سے غزوہ بدر ہوا تو کس طرح ہوا، کہاں سے ہوا، پھر کتنے آئے، پھر کرتے کرتے پوری تفصیل. اس لیے وہ کچھ چیزیں یاد ہے. اگلا جو رکوع یہ ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، یہ ان کے دل ملے ہوئے ان کافروں سے جو پہلے تھے. تو انہوں نے اپنے جوگیوں کو اور اپنے رہبان کو، پادریوں کو اپنا خدا بنا لیا اللہ کو چھوڑ کے. اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے سیدھا فرمایا بے شک یہ جو ہیں احبار رہبان یہ باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ جو خزانے جمع کرتے ہیں اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے. انہیں عذاب علیم کی بات بتائیں. جو بھی بندہ زکوٰۃ نہیں دے گا، اللہ کے راہ میں نہیں دے گا، ان کے فتقوا بجباہم، ان کی پیشانیوں کو تاپ کے خزانہ ان کی پیشانیوں پر لگایا جائے گا، ان کی پیٹھوں پر اور ان کے پہلوؤں پر، اور کہا جائے گا یہ تمہارا خزانہ ہے، چکھو اس خزانے کو. یعنی جو اس خزانے کیا کرتے ہیں، یعنی خزانہ لے لیتے ہیں، یعنی جو خزانہ ہے، جو بھی پیسہ ہے وہ اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے. یہ ان کو اس چیز کا کیا ملے گا، صلہ ملے گا. مطلب یہ کہ اللہ پیسہ دے تو اس میں سے زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ دینے. اگر 7.5 تولے سونا ہے تو اس میں سے جو زکوٰۃ بنتی وہ دے. اگر زکوٰۃ نہیں دے گا تو وہ مال اس کے لیے وبال جوان بن جائے گا.
اگر ان عدت شہور عند اللہ 12 شہر، اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، مہینوں کا ذکر یہ ہے، اللہ کے نزدیک 12 مہینے، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس زمانے میں ان مہینوں میں جنگ نہیں ہوتی تھی۔ رجب الگ ہے، اس کے بعد پھر ذی الحج، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، 3 مہینے یہ ہے، چوتھا رجب، یہ حرمت والے مہینے میں ہوتے تھے۔ اس میں قانون تھا کہ عرب جو جنگ نہیں کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ رجب میں عمرہ ہوتا تھا اکثر، اور 3 مہینے جو باقی تھے، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، اس میں حج کے لیے مسافر آتے تھے، اس لیے ان کو اس سے آمدنی بھی ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے متفقہ طور پر یہ کہا ہوا تھا کہ ان میں لڑائی نہیں کرنی۔ اچھا جی، ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے نکلو اللہ کی راہ میں تو پھر نکل پڑو، ٹھیک ہے، بیٹھو مت، انتظار مت کرو۔ کیا تم دنیا کا مال چاہتے ہو؟ دنیا کا مال بہت تھوڑا ہے، ٹھیک ہے جی، بس تم نکلو، اگر نہیں نکلو گے تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ کی طرف سے عذاب۔ کیا تم نہیں نکلو گے جبکہ مسلمانوں کو کافروں نے نکالا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، عید اخرج اللہ کافرو، جب آپ کو نکالا آپ علیہ السلام کافروں نے، جب آپ کہہ رہے تھے ثانی اثنین، دو میں سے ایک کہہ رہے تھے عید ہما فی الغار، غار میں، اذ یقول لصاحب، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، ہم اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہجرت کا یہاں پھر ذکر آتا ہے، نبی علیہ السلام جب ہجرت کی نا، آپ علیہ السلام غار ثور، ٹھیک ہے، غار ثور میں جو آپ تھے، تو اس وقت جو آپ نے اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، کیونکہ جب کفار نے یہ اعلان کیا کہ جو محمد کو پکڑ کے لے آئے تو اس کو 100 اونٹ ملیں گے، تو ہر بندہ جو ہے نبی علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے لگ گیا، ٹھیک ہے، تو غار ثور پر بھی آ گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو یہاں بھی پہنچ گئے ہیں، ان کی جوتیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو اللہ حضرت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ نہیں، آپ نے پریشانی ہونا۔ اذ یقول لصاحبی، جب آپ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، آپ نے غم نہیں کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اذ یقول لصاحبی، صاحبی نہیں، حضرت ابوبکر صدیق۔ تو یہاں حضرت ابوبکر صدیق کی جو صحابیت ہے نا، وہ قرآن سے ثابت ہے، شیعہ سنی کتب میں موجود ہے یہ کہ صحابی سے وہ ساتھی سے کون سے؟ ابوبکر صدیق ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی صحابت کا کوئی انکار کرے گا نا، قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار کفر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر اس ذکر ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ کو سیرت کا مطالعہ بہت اہم ہے۔ سیرت کا مطالعہ آپ کریں گے نا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سیرت رسول عربی کتاب ہے، سیرت مصطفیٰ، چھوٹی کتاب ہے، آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں گے نا، بڑا آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو قرآن پاک کے واقعات اور یہ چیزیں سمجھنا آپ لکھ لیجیے، تو اپنے سرہانے کے نیچے قریب سیرت رسول عربی یا سیرت مصطفیٰ، یہ دو، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے ضرور کرنی ہے۔ آگے پھر بات ہو رہی ہے غزوہ تبوک کی۔ غزوہ تبوک جو ہے نا، یہ آگے پھر یہ سارا آگے غزوہ تبوک کا ذکر آپ کو زیادہ ملے گا، اس کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں، پھر آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک ہوا تھا غزوہ موتا، ٹھیک ہے۔ غزوہ موتا وہاں کے جو رومی بادشاہ تھے نا، ان کے خلاف حضرت زید بن ثابت اور عبداللہ بن رواحہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے بھیجا۔ اس میں خالد بن ولید تھے، لیکن 3 کو آپ نے فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ یہ شہید ہو جائے تو پھر جعفر تیار، تو یہ سپہ سالار بنیں گے۔ یہ 3000 مسلمان تھے، لشکر تھا۔ یہ 8 ہجری کو یہ آپ علیہ السلام نے روم کی طرف ان کو بھیجا۔ وہاں جب پہنچے تو پتہ چلا بھائی ان کی طرف تو 1,00,000 آدمی ہے مسلمان کتنے ہیں؟ 3000، اور ان کی فوج 1,00,000 ہے۔ پھر چند دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ 2,00,000 ہو گئی ہے۔ اب مسلمانوں نے کیا کہا کہ اب کیا کریں، نبی علیہ السلام کی طرف خط بھیجیں، یا رسول اللہ یہاں تو بہت ہے، پیچھے سے کوئی کمک بھیجیں اور صحابہ بھیجیں؟ نہیں، عبداللہ بن رواحہ نے کہا نہیں بھائی، آ گئے سب آ گئے، لڑنا ہے۔ پھر جناب ارد گرد لوگ دیکھ رہے تھے، ظاہر لڑائی تو ہوتی تھی تلواروں سے، توپوں سے، گولیوں سے نہیں ہوتی، دیکھتے تھے لوگ قریب آ کے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا۔ روم کے مقام میں، مطلب روم میں عرب سے نکل چکے تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ عرب دیکھیں عربی کیسے لڑتے ہیں۔ اچھا، آپ علیہ السلام پھر مکے 1240 غالباً نمبر بخاری میں، مسلم میں، بخاری میں، آپ علیہ السلام مدینے میں بیٹھ کے بتا رہے تھے کہ زید اب شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ نے اب جھنڈا پکڑ لیا،
اب وہ بھی شہید ہو گئے، جعفر نے جھنڈا پکڑ لیا. اب یہ میں تو آپ کو 1 منٹ میں بتا رہا ہوں نا، اب اس کو ٹائم لگا کہ آپ علیہ السلام مدینے میں بیٹھ کے سارا کچھ بتا رہے تھے. اب جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے وہ جھنڈا اٹھایا ہے، وہ خالد بن ولید نے. اچھا پھر وہ سارا دن لڑائی ہوئی. اینڈ پہ جو ہے نا خالد بن ولید، لوگوں نے صحابہ نے کہا کون بنے گا اس سے بس خالد بن ولید چلے. جب رات ہوئی خالد بن ولید نے کہا ابھی 2 لاکھ ان کے فوجی ہیں، ہم جو ہے نا وہ تھوڑے ہیں، تو دیکھیں جی جنگ بھی کرنی ہے اور اپنی جان بھی بچانی ہے. ٹھیک ہے، شکست بھی نہیں کھانی اور ان کو نقصان بھی دینا ہے اور جان بچا کے نکلنا بھی ہے. تو حضرت خالد بن ولید نے پھر وہ عدلی بدلی کر دی، جو مطلب دائیں بائیں جو تھے نا وہ مجاہدین، ان کو دائیں والوں کو بائیں کر دیا، بائیں والوں کو دائیں کر دیا. پورا دن جب لڑائی ہوئی تو جان پہچان ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو پکارنا بلانا. جب وہ عدلی بدلی کر دی ہے نا تو کچھ لشکر پیچھے چھوڑ دیے، تاکہ لڑائی کے دوران پیچھے سے کوئی 250-200 بندہ آئے گا نا، مٹی اڑتی آئے گی تو ان میں روب پڑے گا کہ اچھا یار پیچھے سے بھی لوگ آ رہے ہیں ان کے، تو ان کو تو پیچھے سے بھی ان کو کمک مل رہی ہے. تو یہ آپ نے نفسیاتی طور پر اس طرح کیا خالد بن ولید نے. جب جنگ شروع ہو گئی تو وہ سمجھنے لگے بھی رات کو ان کے بندے اور آ گئے، کیونکہ وہ دائیں بائیں والے ہو گئے. جو بائیں طرف میمنہ میسرہ یہ اصول ہوتا تھا نا جنگوں کا، کہ یہ میمنہ میں ہے، میمنہ دائیں طرف لڑیں گے، یہ بائیں طرف لڑیں گے، یہ سامنے لڑیں گے، یہ اصول ہوتے تھے جنگی. تو آپ نے الٹ دیے سارے ہی. تو وہ جب صبح ہوئی تو وہ حیران ہو گئی، یار یہ تو بندے کو نہیں آ گئے. خیر لڑتے لڑتے پیچھے سے 200-300 بندہ پیچھے سے آ جائے، بندے تو وہی تھے لیکن پیچھے چھوڑ دیے. تو ان کو نفسیاتی طور پر نا ان پر دباؤ آیا. پھر حضرت خالد بن ولید اتنا لڑے کہ 9 تلواریں آپ کی ٹوٹ گئیں. اچھا پھر آپ پیچھے ہٹے تو وہ سمجھے کہ یہ ہٹ رہے ہیں نا، یہ بھی جنگی کوئی چال ہے، ہٹ کے پھر حملہ کریں گے. وہ وہیں کھڑے رہے، یہ ہٹتے 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 علاقے سے نکل آ گئے. حالانکہ جب پیچھے کوئی ہٹتا ہے نا تو اگلا والا پیچھے دباؤ ڈالتا ہے. کوئی بھی قوم بھاگتی ہے نا تو جو پچھلا والا ہوتا ہے نا، جو اس کے وہ پھر تلواریں مار کے تیر مار کے اس کو مار دیتا ہے، چھوڑتے نہیں. اب اتنی حکمت عملی سے وہ واپس آئے، کہتے ہیں کہ تقریباً 12 سے 14 بندے مسلمانوں کے شہید ہوئے. اور وہاں آپ اندازہ لگائیں جب خالد بن ولید کی 9 تلواریں ٹوٹی ہیں، وہ بھی لوہے کی، کتنے بندے مارے گئے ہوں گے اور کتنے انہوں نے جو ہے وہ لائنیں بنائی ہوں گی. تو یہ جنگ غزوہ موتا یہ ہوا کیوں تھا؟ وہ یوں تھا کہ آپ علیہ السلام نے ایک ایلچی بھیجا تھا، تو اس ایلچی کو انہوں نے شہید کر دیا تھا. ظاہر ایلچی تو جو آپ علیہ السلام نے خط بھیجا تھا اس کو شہید کیا تھا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی قبر پہ جا کے وہاں سے پھر آپ نے حاضری دے کے آگے جانا ہے. اچھا پھر وہ جو رومی تھے، اچھا اب یہ غزوہ، اچھا وہ تھا غزوہ موتا. اب یہ 10 ہجری کو پھر یہ جب آپ فتح مکہ کے بعد سارا، تو اب یہ مسئلہ ہوا کہ پتہ چلا کہ بھائی وہی رومی جو ہے نا وہ تیاری کر رہے ہیں. اب مسلمانوں کا اندازہ تو ہو گیا کہ پچھلی مرتبہ 2 لاکھ بندی انہوں نے تیار کیے ہیں، اس مرتبہ کتنے تیار کیے ہوں گے. اور مدینے میں ایک نا بہت مطلب خوف کا ماحول تھا. پھر منافق بھی خوف پھیلاتے تھے، لو بھائی آ گئے بھی رومی، آ گئے رومی جی آ گئے. تو نبی علیہ السلام نے اس کو پھر بڑھ کے آگے ایک قدم آگے بڑھ کے اس کو آپ نے فرمایا کہ بجائے کہ خوف میں جا رہے ہیں، ہم ہی روم چلے جاتے ہیں تبوک کے مقابلے. وہاں رومیوں کی جو ہے نا وہ قریبی ہے ان کی باؤنڈری. تو آپ علیہ السلام فرمایا سارے چلو گے تبوک کی طرف، کوئی بندہ پیچھے نہ رہے. اچھا یہ مسلمانوں کے لیے اور سب کے لیے جو ہے نا ایک بہت اہم معاملہ تھا. کیوں کہ ایک تو گرمی کا موسم بہت تھا، دوسرا کھجور پکنے کا موسم تھا. اب فصلیں بھی پک رہی ہیں، پھر گرمی بھی ہے اور جانا بھی دور ہے، ساری مشکلات ہیں. حکم سب کو بتا کے پیچھے کوئی نہ رہے. ٹھیک ہے، اب منافق جو تھے وہ پھر پیچھے بہانے بنا کے پیچھے رہتے جاتے ہیں. تو اس بہانوں کا ذکر ہے، پھر اس غزوہ کا ذکر ہے. تو پھر آپ علیہ السلام وہاں گئے اور پیدل گئے، کچھ صحابہ کچھ مطلب بہت معاملات ہوئے، لیکن 20 دن آپ علیہ السلام رہے. وہاں رومی نہیں آئے، وہ علاقے فتح کیے. کافی وہاں کے جو سردار تھے انہوں نے جو ہے وہ جزیہ دینا پسند کیا، کسی نے تحفے دیے. تو بڑی خوشی پھر مسلمان واپس آئے. یہ بہت بڑا امتحان تھا. ٹھیک ہے، تو منافق جو تھے وہ بہانے بنا کے تو یہاں رہ گئے. ان کے ذکر ہے عف اللہ عنہ کے لیے معدن تھا، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ کیوں ان کو اجازت دیتے ہیں؟ وہ اجازت مانگتے تھے بہانے، سر میری شادی ہے، میری یہ ہے وہ ہے. ایک کمینے نے یہاں تک کہا منافق نے
کہ وہ ہم روم میں نہیں جا سکتے کیونکہ روم کی لڑکیاں جو بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، میں جب لڑکیوں کو دیکھتا ہوں تو میرے سے رہا نہیں جاتا. تو دیکھو یہ قرآن میں آیا، آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس طرح کی ان کی جو ہے نا وہ حالت تھی. ٹھیک ہے جی. تو اللہ فرماتے ہیں آپ نے کیوں اجازت دی؟ ٹھیک ہے. تو لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ آپ سے اجازت نہیں مانگے جو اللہ آخر پہ ایمان لاتے ہیں جہاد سے پیچھے رہنے کی. اپنے مال سے بھی جہاد کریں گے، جانوں سے بھی. اللہ جانتا ہے پرہیزگاروں کو. انما یستاذنک الذین، آپ سے اجازت وہ مانگیں گے جو ایمان والے نہیں ہیں، اللہ آخر پہ ایمان نہیں رکھتے، ان کے دلوں میں شک ہے، اس شک میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ نکلتے ہیں تو پھر تیاری کرتے، تیاری بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ سارے بہانے بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالی لقد، اچھا آگے یہ ہے وَمِنْهُمْ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں یقول کہتے ہیں اذن لی ولا تفتنی، آپ نہ ہمیں پیچھے رہنے کی اجازت دیں، آپ ہمیں فتنے میں نہ ڈالیں. جی فتنے میں یعنی یہ کہ ہم وہاں جائیں گے، لڑکیاں دیکھیں گے رومیوں کی، ہم سے رہا نہیں جائے گا، تو غلط کاری میں نہ پڑ جائیں، لہٰذا آپ ہمیں اجازت دے دیں. اس آیت کی آپ تفسیر پڑھ لیجیے گا. 49 اس بندے کا نام بھی آپ کو یہاں مل جائے گا تیبیان قرآن میں اور صراط الجنان میں. اللہ فرماتے الا فی الفتنۃ سقطوا، بھائی یہ اللہ سن لو، فی الفتنۃ سقطوا، یہ تو فتنے میں پڑ گئے، گر گئے فتنوں میں. وان جہنم لمحیطۃ بالکافر، اور جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے. تو نبی کے پیچھے رہ کے فتنے میں پڑ گیا نا. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ نے پھر اس کا ذکر کیا، ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو اچھائی پہنچتی ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور آپ کو مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بھائی اگر لیکن ہم نے اچھا کیا، ہم نہیں گئے، بڑے پیچھے خوش ہوتے ہیں. آپ کہیں کہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے جو لکھا ہوا ہے. تو پھر یہاں ان کا ذکر ہے سارا. ٹھیک ہے. اس جنگ میں بیچ میں پھر اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات جو ہے کس کے لیے ہیں؟ فقیروں کے لیے ہے. جو زکوٰۃ ہمیں کس کو دینی ہے؟ فقیروں کو، مسکینوں کو، عاملین جو ہوتے تھے زکوٰۃ لینے والے، ان کو دینی ہے. مؤلفۃ القلوب، یعنی کہ جن کو نئے مسلمان ہوئے ان کو، اور جو مقروض ہے جو اللہ کی راہ میں دینی ہے سبھی. ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان کا ذکر کیا کہ کن کن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بیچ میں اس چیز کا ذکر پھر وہیں ومنہم، ان میں سے اللہ وہ بھی یؤذون النبی، اور نبی سے اجازت مانگتے ہیں. یقول کہتے ہیں ہو اذن، آپ علیہ السلام کانوں کے کچے ہیں. اب کمینے بھی اتنے منافق کہ حضور سے جا کے آپ اجازت لے لیں، بہت کانوں کے کچے ہیں. آپ کہیں گے حضور ہمارے گھر میں کوئی بندہ نہیں کمانے والا، میں اکیلا ہوں، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے. یعنی حضور پہ کہہ رہے ہیں کانوں کے کچے ہیں. قل اذن خیر لکم، اللہ فرماتا ہے یہ کانوں کے کچے کو جو بات کرے تمہارے لیے بہتر ہیں، رحم دلی کرتے تمہارے اوپر. ٹھیک ہے. تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو، اس طرح کی، یعنی کہ ان کے اندر یہ چیزیں تھی. منافق تھے نا. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، قسمیں اللہ کی کھاتے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں. بہتر تو یہ کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرتے نہیں، اللہ کو قسمیں اٹھا کے آپ کو راضی کر کے اجازت چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سارے چیزیں ان کا ذکر ہے. پھر آگے منافقین کا ذکر ہے کہ اچھا یحذر المنافقون، منافقوں کو ڈرنا چاہیے ان تنزل علیہم سورۃ، ان کے اوپر سورت نازل ہو جائے. تو نبئہم بما فی قلوبہم، تو ظاہر ہو جائے گا سب کو ان کے دلوں میں ہے. قل استہزئوا، فرماؤ اڑاؤ مذاق، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ نکالنے والا جو تم چھپاتے ہو. اچھا جو کچھ منافق وہاں سے پھر چل بھی پڑے نا، وہ راستے میں مذاق کرتے تھے مسلمان کا. لو جی وہاں تو 2 لاکھ بندے ہوں گے اور یہ 12,000 14,000 20,000 بندہ جا رہا ہے، یہ ہے مقابلے والی بات؟ باتیں کر کے ہنستے تھے. ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام کو صحابہ کے بتاتے یا رسول اللہ دیکھیں یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور دوسروں کا جو ہے نا وہ ذہن تبدیل کر رہے ہیں. اور ٹھیک ہے. جب ان سے کہتے ہیں وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے نا، لَيَقُولُ، کہیں گے اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو ایسے مذاق کر رہے تھے. وہ کہیں گے ہم تو ایسے مذاق کر رہے تھے. بھائی دیکھو جی، اللہ فرماتے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا اللہ اس کی آیتوں اور رسول سے مذاق کرتے ہو؟ آہا کتنے کمینے ہو. لا تعتذروا، اب یہ تمہارا عذر نہیں چلے گا. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے مومن ہونے کے بعد کفر کر دیا. یہ کرتے تھے. بس منافق ہوتے ہیں ایسے، آپ کو پتا ہے. پھر ٹھیک ہے. پھر اللہ نے آگے پھر منافق وہ ہیں جو ایک دوسرے کے یار ہوتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، اچھائی سے وہ روکتے ہیں. یہ ان کا حال ہے. اللہ نے بھی وعدہ کیا منافقوں سے کہ جہنم تمہیں ملے گی، اس میں ہمیشہ رہو گے. تم جیسے منافق پہلے بھی گزرے، پہلے قوموں میں گزرے ہیں، تمہارا بھی کام یہی ہے. وہ بھی یہی کرتے تھے، تم بھی یہی کرتے ہو.
وہ بھی انہی کا میں پڑھتے تھے، تم بھی انہی کا میں پڑھ رہے ہو۔ اللہ نے پھر سارا کھول کے رکھ دیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم، عاد علیہ السلام کی قوم میں بھی بڑے بڑے منافق تھے۔ ہم مومن اپنے ایک دوسرے کے یار ہیں، اچھا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ نے پھر ان کے لیے وعدہ کیا جنت کی باغات اللہ کی رضا مندی ملے گی۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے مومن، اے نبی اب جہاد کریں کافروں سے، منافقوں سے بھی، وغلظ علیہم، سختی سے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسی میں رہیں گے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے باتیں نہیں کی، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، ہاں انہوں نے باتیں کی ہیں، یہ کافر ہیں، کافر اسلام کے بعد یہ کافر ہو گئے۔ اللہ نے پھر ہر چیز کھول کے رکھی کہ ہم نے یہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر آگے اللہ فرماتے استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان منافقوں کے لیے آپ بخشش مانگے یا نہ مانگے، 70 مرتبہ ان کی بخشش مانگے نا، ہم نہیں بخشنے والے، کیونکہ محمد نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، نہیں، اللہ فرماتا ہم ان کو نہیں بخشیں گے، ٹھیک ہے۔ فرح المخلفون بمقعدہم، ہاں پیچھے جو رہنے والے بڑے خوش ہو رہے ہیں، خلاف رسول اللہ کے خلاف رہ کے خوش ہو رہے ہیں۔ وقاری، اور ناپسند کرتے ہیں کہ جہاد کریں اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں۔ وقالو، کہتا ہے لا تنفروا فی الحر، اور گرمی میں مت نکلو، دوسروں کو کہتے ہیں گرمی میں مت نکلو، کیوں؟ گرمی کا موسم تھا۔ قل فرما دی نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ لو کانوا یفقہون، اگر وہ سمجھتے ہیں، فلیضحکوا قلیلا، اگر سمجھتے ہیں نا، ہنستے بہت تھوڑے، والی یبکوا کثیرا، اور بہت زیادہ روتے، جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ اس کا جو انہوں نے کیا ہے۔ جب آپ لوٹیں گے نا تو ایک گروہ ان میں سے آپ کے پاس پھر نکلنے کی یعنی کہ اجازت مانگے گا، جب آپ لوٹیں گے کہیں گے ہاں جی اگلے جہاد میں ہمیں اجازت دیجیے، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، آپ کہیے کہ اب ہمارے ساتھ تم نے جہاد کے لیے نہیں نکلنا، ہاں جی، جو نہیں گئے نا وہ نیکسٹ ٹائم جو بھی جہاد ہوگا اس میں نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ جہاد دور تھا نا، تو اب قریب والا جہاد جس میں وہ دیکھیں گے، جس میں مال غنیمت ملے گا، پیسہ ملے گا، ٹھیک ہے، اس میں جانے کی آپ سے اجازت مانگے، آپ نے فرمایا نہیں، آپ ان کو یاد دینا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ، اور یہ جب مر جائے نا کوئی منافق، آپ نے نماز بھی نہیں پڑھنی ان پر، ان کی قبر پہ ہی نہیں کھڑا ہونا آپ نے، یہ کافر ہیں، کفر کیا ہے، فاسق ہیں۔ اللہ نے پھر بڑی سختی فرما دی کہ اب ان کا نہیں چلے گا یہ کام، ٹھیک ہے جی۔ یہ ان منافقوں کے بارے میں مزید آپ دیکھ لیجئے گا، اللہ نے ان کے دلوں کو کیسے مہر کر دی ہے۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ الْأَعْرَابَ، اعرابی بھی آئیں گے معذرت کرتے ہوئے، آپ سے اجازت کریں گے، لیں گے۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بیٹھ گئے ظالم جنہوں نے اللہ کو اور اس کے رسول کو جھٹلایا، ٹھیک ہے، پہنچے گا ان کافروں کو اللہ کی طرف سے عذاب۔ ہاں، اللہ نے آ کے فرمایا کہ لَيْسَ الضُّعَفَاءُ، جو ضعیف ہیں، مریض ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے، ان کے لیے ایسا معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، یا رسول اللہ ہمارے پاس گھوڑے نہیں ہیں، ہمارے پاس اونٹ نہیں ہے، آپ ہمیں اونٹ دے دیں، گھوڑے دے دیں، تو آپ فرماتے میرے پاس ہوں گے تو میں ضرور دوں گا، ٹھیک ہے۔ قل ولا اذا ما اتوک، جب آپ کے پاس آتے ہیں، لتحملهم، کہ آپ انہیں سواری دیں، قل تو فرما دی لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس اتنا تو بھی ہے نہیں، کیونکہ سارے مسلمان، کسی کو اجازت نہیں تھی پیچھے رہنے کی، تقریباً کوئی 18 بندے ایک اونٹ پر ہوتے تھے، مطلب ایک اونٹ پر 18 تو نہیں بیٹھ سکتے نا، 2 بیٹھیں گے نا، تو 18 بندوں کے لیے ایک اونٹ ہوتا تھا۔ اب جانا بھی کتنا ہے، تقریباً کوئی سمجھو کہ 900 کلومیٹر، اب آپ گوگل کریں گے نا مدینہ اور تبوک کتنا ہے تو آپ کو مل جائے گا، 700 800 900 کلومیٹر، ٹھیک ہے جی۔ یہاں سے آپ دیکھ لیں کراچی کتنے کلومیٹر ہے، اسلام آباد تو 450 کلومیٹر ہے، اسلام آباد تو ہمیں 5-6 گھنٹے لگتے ہیں صرف موٹر وے پر، تو اب پیدل جانا ہے تو اب آپ بتائیں کیا بنے گا۔ ہاں، پھر ان کے بھی درجات بھی تو ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس چیز کا ذکر ہے، یہ غزوہ تبوک کا ذکر ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام فرمایا کہ اب آپ نے پیچھے رہنا ہے۔ عرض کیا رسول اللہ سارے جا رہے ہیں، ہاں، تو مجھے آپ بچوں اور عورتوں پر آپ پیچھے امیر بنا کے جا رہے ہیں، اور بعد جس طرح موسیٰ کے بعد ہارون ہوتے تھے نا، تو میرے لیے ایسے ہو، ٹھیک ہے۔ بس یہ ہے کہ وہ نبی تھے تم نبی نہیں ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام ایک شیر کو بھی چھوڑ کے جانا تھا نا، ساری عورتیں تھیں، شیر کو چھوڑ کے جانا تھا تاکہ شیر سب کی حفاظت کرے۔ وہ آگے آتا ہے قرآن پاک میں کہ ظالم جو پیچھے رہ جاتے ہیں نا، وہ بکرے کی طرف پھر منمناتے رہتے ہیں پیچھے،
وہ پیچھے مجاہدین کی بیویوں کو تنگ کرنا، یہ معاشرے میں ہوتا تھا، یہ قرآن میں ہے۔ یہ منمناتے رہتے ہیں، بکرے کی طرح بھونکتے رہتے ہیں، بکرے کی طرح جو ہے نا یہ، تو یہ بھی ہے۔ تو ان کے لیے پھر بھی ایک شعر ہونا چاہیے۔ تو حضرت علی کو آپ علیہ السلام پیچھے چھوڑ کے گئے، کیونکہ پیچھے کسی بندے کو چھوڑنا ہی نہیں تھا، سب مسلمانوں کو حکم تھا کہ کوئی بندہ نہ رہے۔ 3 مسلمان پیچھے رہ گئے تھے، ان کا آگے ذکر آئے گا۔ انہوں نے یا تعذرون علیکم اذا رجعتم الیہم، اللہ کے ہر چیز بتاتا ہے اپنے محبوب کو۔ فرماتا ہے جب آپ واپس آئیں گے نا تو یہ آپ کے پاس عذر پیش کریں گے۔ قل فرما دے لا تعذروا، یہ عذر نہ کرو میرے ساتھ، ہم تم پر یقین ہی نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا تمہاری ساری باتیں، اور اللہ وسیر اللہ عملکم، ان قریب اللہ بھی ظاہر کر دے گا تمہارے اعمال کو، اس کا رسول بھی، پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹانا پڑے گا جو تم کام کرتے ہو۔ سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم، ان قریب قسمیں کھا کے اللہ کی آئیں گے کہ آپ ان سے بس منہ موڑ لیں، آپ ان کو بھی سختی نہ کریں۔ فاعرضوا عنہم، حضور میرے محبوب دفع کریں ان کو، منہ موڑ لیں ان سے۔ انہم رجس، یہ ناپاک ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس لیے کہ انہوں نے جو کمایا۔ یالفون لکم لترضوا عنہم، قسمیں کھائیں گے آپ کے لیے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ حضور ہم تو آپ کے غلام ہیں، حضور آپ جیسا کریں، بس اس دن ہم جا نہ سکے۔ وہ جو کہتا جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی مجھے 1000 روپے چاہیے، او ہو یار 1000 روپیہ تو نہیں ہے، سر چاہیے تو لے لے۔ سر کا کیا کرنا ہے؟ 1000 نہیں ہے، سر چاہیے تو لے لے۔ تو وہ حضور مطلب آپ کے پاس آئیں گے بس راضی کرنے کے بہانے۔ یہ فَإِن تَرْضُوا عَنْهُمْ، اگر آپ کسی لحاظ سے ان سے راضی ہو گئے نا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ، اللہ راضی نہیں ہوگا ان سے، فاسقوں سے۔ یہ جو عرابی مزید نفاق میں ہے، ٹھیک ہے، ان کو اللہ کی حدود کا پتہ نہیں ہے، جاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کا ذکر کیا۔ پھر آگے والسابقون الاولون من المہاجرین، جو مہاجرین پہلے مہاجر انصار جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، ان کے لیے پھر باغات ہیں۔ ظاہر انصار مہاجرین جو سچے دل سے نبی علیہ السلام کے ساتھ چلے ہیں، تو پھر یہ یہاں سے ان کا ذکر ہے کہ ان کے لیے باغات ہیں، سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے جو اعرابی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کہ 2 قسم کے اعرابی ہیں، ایک تو جو وہ ہے یتربص بکم الدوائر، ومن الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما، کچھ ایسے اعرابی تھے جو اس زکوٰۃ کو اپنے اوپر تاوان سمجھتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ مسلمانوں پر کس طرح جو ہے نا وقت بدلتا ہے، کس طرح دور یعنی الٹا پڑتا ہے۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی پر الٹا دور آئے گا۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ دیکھو جس طرح غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان ہوا، کہیں ایسا نہ ہو جائے مسلمان پھر پیچھے چلے جائیں۔ اللہ فرماتا ہے انہی پر یہ دور آئے گا دوبارہ، مسلمانوں کا وقت اچھا ہی آئے گا۔ ہاں کچھ ایسے عرابی تھے دیہاتی جو خرچ کرتے تھے اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے، اور اعتراف گناہ بھی کرتے تھے، معافی مانگتے تھے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ خود من اموالہم صدقۃ، آپ ان سے مال لے لیں اور پھر ان کے لیے باقی کی دعا کریں، ٹھیک ہے۔ وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے دلوں کا چین ہوتا ہے۔ مسلمان جو تھے انصار خاص طور پر نبی علیہ السلام کے پاس آ کے زکوٰۃ پیش کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ مسلمانوں میں تقسیم کر دے، اس لیے کہ حضور دعا دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام انہیں دعا دیتے ہیں۔ علی ابی اوفا ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں ہمارے والد صاحب اوفا کے لیے پھر آپ علیہ السلام دعا کرتے تھے۔ علی ابی اوفا یعنی آپ علیہ السلام کو جا کے ان کو دیتے، یا رسول اللہ یہ صدقات ہیں تو آپ غریبوں میں بانٹ دیں۔ پھر آگے آ رہا ہے وہ جو نبی علیہ السلام ابھی نکلنے والے تھے تبوک سے پہلے، تو منافقین نے مسجد بنائی تھی، مسجد جس کو اللہ نے مسجد درار کہا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مسجد بنائی ہے ان کافروں نے، ٹھیک ہے، مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے اور اللہ اس کے رسول کے لیے جہاد کی تیاری کے لیے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ لا تقم فی ابدا، اس مسجد میں آپ نے کھڑے نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ یہ پرہیزگاری کے لیے نہیں بنی گئی، پرہیزگاری تو وہ ہے جو مسجد جو وہاں بنی ہوئی ہے، عقبہ کیا نام ہے اس کا، مسجد قباء، جس کو مسلمان اول دن سے پاکی کے لیے بنایا ہے۔ تو منافقوں نے اس مسجد بنائی تھی کہ وہاں بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف کوئی پلاننگ کریں، اور جو ہے نا ان کے جو پرانے کوئی منافق ہیں یا ان کے جو سردار ہیں، ٹھیک ہے، وہ آئیں گے تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس میں آپ نے رہنا نہیں ہے، پھر اس کو جلا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ مسجد جس کی تقویٰ اور پرہیزگاری پر بنیاد ہے وہ مسجد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسجد تو جہنم کے گڑھے میں جانے والی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کے پاس نہیں جانا، تو آپ نے اللہ نے آپ کو صرف منع فرما دیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ،
بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، یعنی مومنوں کو یہ اللہ نے دیا کہ یہ اللہ نے ان کی جانیں خرید لی ہیں، مومنوں کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، جائیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو اللہ نے ان کی جانیں خرید لی یہ سچی بات ہے، توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی ہے، جو اچھی طرح سے وعدہ اس نے پورا کیا اس کے لیے آپ خوشخبری ہے جو آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ التائبون العابد الحامد، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی کے لیے اور کسی مومن کے لیے نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں اگرچہ ان کے قریب رشتہ دار ہوں، جب واضح ہو گیا کہ وہ جہنمی ہیں تو ان کے لیے نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابراہیم نے بھی استغفار جو کی تھی صرف ایک وعدے کے لیے کی تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے، چچا کے لیے استغفار کیا تھا، تو ایک مدت تک اس کے بعد چھوڑ دیا، کہ جب یقین ہو گیا کہ یہ کافر ہو کے مراد، پھر آپ نے اس کی استغفار چھوڑ دی۔ اب آگے آتا ہے غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والے کعب بن مالک اور دو اور صحابی تھے، ٹھیک ہے، مرارہ تھے اور ایک ہلال، مرارہ بن ہلال، تو یہ کیا تھے، ان سے یہ ہوا تھا، کعب بن مالک جو تھے نا وہ تو پیسے والے تھے، ٹھیک ہے جی، ان کو یہ تھا کہ بس میں آج نکلا کل نکلا، ٹھیک ہے جی، تو اسی بہانے جناب علی وہ لیٹ ہو گئے، دوسرے صحابی بھی کیا ہو گئے، لیٹ ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے تو ہاں، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، تین مسلمان، سچے مسلمان، تو لوگوں نے ان کو کہا کہ بھائی جو ہے وہ ابھی معذرت کر لیں، جھوٹی موٹی کہانی بنا لیں، ٹھیک ہے جی، تو منافقوں نے تو کہانی بنا لی، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیا، آپ بھی آئے، تو مسلم میں آتا ہے کعب بن مالک کا واقعہ، کعب بن مالک جاتے ہیں، حضور پوچھتے ہیں بھائی کیوں نہیں آئے، عرض کہ یا رسول اللہ بس مسٹیک ہو گئی، بس جاتا ہوں کوئی بس نہیں جا سکا، اچھا تو پھر بس یا رسول اللہ نہیں جا سکا، مسٹیک ہو گئی، فرمایا تیرا وعدہ، پھر تیری باتیں اللہ ہی، جب کیونکہ انہوں نے پھر معافی نہیں مانگی، یا رسول اللہ معاف کر دے یا اس طرح کر دے، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، اچھا آپ نے فرمایا پھر اس کا تو اللہ ہی کرے گا جو بھی ہے، تو پھر جب پیچھے پلٹے تو آپ کے رشتے داروں نے کہا بھائی تم نے حضور سے معافی مانگنی تھی، سارا کچھ کرنا تھا، کوئی بہانہ بنانا تھا، تو کہتے چلو میں نے کوئی ارادہ کر لینا کہ میں بہانہ بنا لیتا ہوں، تو پھر جب میں نے بہانہ بنا کے پھر پوچھا کہ جو میں نے بات کی ہے کہ کوئی عذر نہیں تھا اور مطلب بس سستی ہو گئی ہے، کوئی اور بھی ہے، تو بتایا کہ ہاں دو بندے اور ہیں، انہوں نے بھی سچی بات کی، جھوٹ نہیں بولا، ان کو ایک بس سستی چڑھ گئی، ہم نہیں گئے، کون ہے، جو انہوں نے کہا جی یہ ہے نا ہلال بن امیہ ہے اور مرارہ بن ربی ہے، انہوں نے بھی وہی بات کی، کہنے لگے پھر میں پکا ہو گیا، میں نے کہا نہیں اب جھوٹ موٹ کوئی بات نہیں کرنی، اچھا اس میں وہ یہ ہے مسلم ہے کہ عرض کی حضور نے فرمایا بتاؤ کیوں نہیں گیا، عرض کی یا رسول اللہ اب آپ کو کیا بتاؤں میں، ہاں اگر ہوتا نا کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی اس کو تو میں چکر دے دیتا، مجھے بات کرنے کا طریقہ آتا ہے، لیکن اگر میں آپ کے ساتھ میں غلط بیانی کروں تو اللہ نے تو آپ کو بتا دینا ہے، لہٰذا جو ہے نا وہ میں سستی کی وجہ سے نہیں آیا، حضور نے فرمایا پھر تیرا معاملہ تیرے رب کے سپرد ہے، ٹھیک ہے جی، اچھا جی، یہ پھر معاملہ بڑھ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کرو، تینوں کے ساتھ بائیکاٹ ہو گیا، تینوں کے ساتھ کوئی ان سے بات چیت نہ کرے، کوئی نہیں کرنا، کوئی صحابی کسی صحابی نے کی، یہاں تک کہ پھر 20 دن کے بعد حکم آیا کہ بیویاں بھی ان سے بات نہ کریں، جاؤ بھائی بیویاں الگ ہو کے اپنے میکے چلی جائیں، اور مسئلہ بن گیا، اچھا کعب بن مالک کہتے ہیں کہ پھر کسی نے کہا بھی ہلال بن امیہ جو ہے نا ان کی بیوی نبی علیہ السلام کے پاس گئی ہے، عرض کی یا رسول اللہ وہ بہت بوڑھے ہیں اور ان کی پھر خدمت کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے، اگر مجھے اجازت دیں، فرمایا ٹھیک ہے تم خدمت کر سکتے لیکن اس کے بستر پہ نہیں جا سکتے، عرض کی یا رسول اللہ وہ تو ویسے مرے پڑے ہیں بیچارے، تو بس کھانے پینے کے لیے، تو کعب بن مالک سے لوگوں نے کہا تم بھی کہو حضور کے پاس بیوی کو بھیجو یا رسول اللہ، تو کعب بن مالک نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے جی، ان کی بیوی بھی الگ ہو گئی، اب یہ سوشل بائیکاٹ ہو گیا، کوئی بات نہیں کر رہا، زمین تنگ ہو گئی،
وضاقت علیہم الارض، ان پر زمین تنگ ہو گئی، بیمار ہوگت زمین کی وسعت کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم، خود اپنے اوپر ان کی زمینیں تنگ ہو گئی، ہر تنگی ہو گئی، اب کوئی بات کرنے والا نہیں، جب نماز کے لیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں تو کوئی سلام، میں کسی کو سلام کروں، میرا ایک دوست اب بہت قریبی، ٹھیک ہے جی، تو میں اس کی دیوار، اپنی دیوار کے قریب اس کو جا کے سلام کروں، وہ جواب نہ دے، میں اس سے بات کروں جواب نہ دے، ان نبی علیہ السلام فرمایا بائیکاٹ کرنا ہے تو پھر پورا ہی بائیکاٹ ہو گیا، بیوی الگ، بچے الگ، کوئی جب مسجد میں آتے نماز کے کوئی سلام نہیں لے رہا، نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے، نبی علیہ السلام نہیں دیکھ رہے، کہتے میں نماز میں ہوتا تھا، میں کن اکھیوں سے دیکھتا تھا، جب میں نہیں دیکھتا تو حضور میری طرف دیکھتے تھے، لیکن جب میں جان بوجھ کے دیکھتا تو آپ علیہ السلام پھر نظریں جھکا لیتے ہیں۔ تو یہ 40-50 دن بڑے خطرناک گزرے، پھر معافی تلافی کرتے رہے اللہ کی بارگاہ میں معافیاں، پھر جب 50 دن گزرے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز اپنے ادھر ٹیلے پہ پڑھ رہا تھا، تو وہاں سے پیچھے آواز آئی، بھائی کعب بن مالک مبارک ہو، نبی علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا، وہ اللہ صلاۃ الذین خلفوا، وہ جو 3 تھے نا پیچھے رہ گئے، خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی، بیمار ہوبت وسعت کے باوجود، جانیں ان پر تنگ ہوتی، وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا علیہ، انہوں نے گمان کیا کہ اللہ کے علاوہ اب کوئی بھی نہیں ہے، بھائی نبی علیہ السلام بھی روٹ گئے، رشتے دار بھی روٹ گئے، بس اللہ کو آسرا نکال دے، ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ پھر اتنے خوش ہوئے، اچھا وہ اعلان تو سن لیے کعب بن مالک نے، پھر وہاں سے ایک بندہ ان کے رشتے دار گھوڑے پہ بیٹھا اور سیدھا آیا اس کے گھر پہ نا، جہاں اس کا باہر گھر تھا، اس کو آ کے بتایا، کعب بن مالک مبارک ہو، تیری توبہ قبول ہو گئی، جناب علی اس نے جو کپڑا پہنا ہوا تھا نا اتار کے دے دیا، امام اتار کے دے دیا چادر، اس نے کہا جو کچھ میرے پاس ہوتا نا بھائی میں تجھے دے دیتا، بھائی میں تجھے دے دیتا، بس پہلی خوشی تو نے آ کے مجھے سنا، اعلان تو میں نے سن لیا، لیکن تو خاص مجھے آ کے مبارکباد دینے آیا ہے، اپنی قمیص بھی جو جبہ تھا وہ بھی ان کو دے دی، ہائے ہائے کیا بات، تو کہتا وہ عید سے بڑھ کے میرے لیے دن تھا، کیونکہ میری توبہ قبول ہوئی، نبی علیہ السلام کے پاس میں گیا، جب میں نبی علیہ السلام کے پاس گیا نا تو پھر ابو طلحہ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے آ کے مجھے مبارکباد دی، سارے صحابہ تھے، لیکن آج تک میں ابو طلحہ کی ایسی قدر کرتا ہوں نا دکھ کے وقت، حالانکہ سارے صاحب یعنی یہاں بھی ایک نفسیاتی طور آپ سمجھ لیں کہ ایسے دکھ کے وقت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ابو طلحہ کھڑے ہوئے، جب میں آیا اور مجھے مبارکباد دی اور مجھے ملے، باقی ادب میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کا جو قدم تھا نا، اقدام مجھے اتنا پسند آیا، ساری زندگی میں انہیں یاد کرتا ہوں کہ یہ اس وقت میرا استقبال ایک ابو طلحہ نے آ کے کیا تھا۔ دیکھیں کوئی کسی مشکل میں پریشانی میں ہو نا، اس وقت اگر آپ کا ساتھ دینا، پھر آپ کی وہ ساری زندگی وہ چیز آپ کو یاد رہتی ہے، اس لیے کوئی بھی آئے آپ مسکرا کے ملیں، کسی پریشانی میں ہو تو اس کو آپ تسلی دیں، تو یہ بڑا ایک مطلب ایک برکت انگیز ایک واقعہ ہے، آپ کو مسلم میں پڑھنے کا ملے گا، صحیح مسلم میں فضائل صحابہ میں کعب بن مالک اس کے، تو پھر ان کی توبہ کیا ہوگی، قبول ہو گئی، یعنی پھر وہ ماشاءاللہ، تو یہ سب کے لیے درس تھا، حکمت ہے کہ سب سے بڑی بات انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، بہانہ کوئی نہیں بنایا، بس مسٹیک ہو گئی، اچھا جب مسٹیک ہو جائے نا اس کی بندہ کھڑا ہو جائے، پھر اللہ کوئی نہ کوئی اجر ضرور نکالتا ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی بہانہ نہیں بنایا، کوئی غلط بیانی نہیں کی، بس مسٹیک ہو گئی بس، اس کا ان کو بھگتنا تو پڑا 50 دن، لیکن بعد میں قرآن میں ان کا ذکر آ گیا، پھر ساری زندگی پھر ان کے لیے درود سلام، پھر سارا کچھ ہے ہوا، اس لیے مسٹیک کا آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ اس پہ اڑ نہ جائے بندہ، غلطی ہونا کوئی مسئلہ نہیں، غلطی ہو جاتی انسان سے، لیکن غلطی کر کے بندہ اڑ نہ جائے کہ یار مسٹیک ہوگی، غلطی ہوگی، بس دیکھ لو، معاف کرنا ہے تو کر لو، نہیں تو دیکھو یار جو سزا دینی دے دو، ٹھیک ہے جی، تو مسٹیک میں بندہ اڑے نا، بس پھر معذرت کر لے، معذرت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اگر اللہ بندہ معاف کر دیتا ہے، یار معاف کر دے یار، معذرت، سوری، ہو گیا، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر، دیکھیں سچ کی سچ کڑوا تو ہے نا، سچ کی سزا تو ملی ان کو، جھوٹ بولتے نکل جاتے ہیں، لیکن وہ کب تک اپنے وہ ضمیر کو اپنا ملامت کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی،
تو اللہ فرماتے پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے جہاد کے بارے میں کہ جو بھی تم جاتے ہو اللہ تمہارا عمل ضائع نہیں کرتا، کہاں جہاں سے بھی تم گزرتے ہو، ولا جو بھی تم خرچ کرتے ہو چھوٹا بڑا اللہ کی راہ میں، کہیں وادی سے گزرتے ہو تو اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ اور وما کان المؤمن لینفر کافر، اور یہ نہیں ہو سکتا سارے مومن جو ہے وہ دین سیکھنے کے لیے نکل جائیں۔ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کچھ گروہ، ایک گروہ نکلتا دین سیکھنے کے لیے تفقہ دین سیکھتا اور پھر آ کے اپنی قوم کو ڈراتا، جب واپس آتا شاید وہ ڈر جاتا ہے۔ یہاں علم دین کی فضیلت کا ذکر ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ دین سیکھنے کے لیے جائیں، سارے تو نہیں جا سکتے نا، دین سیکھیں اور پھر آ کے اپنی قوم کو بتائیں، ڈرائیں، سمجھائیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے اولاد دی ہے تو ان میں سے کچھ ایک دو بیٹا ضرور دین سیکھنے کے لیے آپ بھیجیں، ٹھیک ہے جی، دین سیکھیں۔ ابھی ماشاءاللہ رمضان کے بعد دعوت اسلامی کے مدارس میں اور ہر مدرسے میں جو اپنا درس نظامی جو بچے عالم دین بنتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ داخلے شروع ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھیجیں، سیکھیں۔ اور آپ حضرات جو ہے ماشاءاللہ بڑے ہیں جو کام کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے کورسز کا کیا ہوا ہے۔ رمضان کے بعد ہم نے ایک کورس لانچ کرنا ہے صحیح بخاری، دورہ صحیح بخاری 11 ماہ کا، ہفتے میں 2 کلاسیں ہوں گی، ہفتہ اتوار 1.5 کلاس ہے۔ تو اگر آپ دیکھ لیں 1.5 گھنٹہ 2 دن آپ نے پڑھنا ہے، ہفتے میں 3 گھنٹے، ماشاءاللہ اگر 3 گھنٹے آپ بخاری پڑھیں تو آپ کے علم میں کتنا اضافہ ہوگا۔ ہفتے میں 3 گھنٹے، دوسرے ہفتے میں 3 کتنے ہو گئے 6 گھنٹے، ٹھیک ہے، اور 6 سے 12 گھنٹے، ٹھیک ہے۔ تو مہینے میں آپ نے 12 گھنٹے بخاری پڑھنی ہے تو پھر آپ کے علم میں کتنا اضافہ ہوگا۔ بخاری ایسی چیز ہے جس میں حدیث بھی ہے، قرآن بھی ہے، فقہی مسائل بھی ہیں۔ بڑے حضرات جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کو فالو کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو جو بچے ہیں ان کو آپ مدارس میں بھیجیں، باقاعدہ پورے پروسیس سے صرف نحو سے گزریں۔ اور اگر آپ میں سے بھی کوئی صرف نحو پڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم نے بڑی عید کے بعد وہ ہم نے اس کی بھی درس نظامی کے کورس ہم نے شروع کرنا، ابھی تو ہم چل رہے ہیں کچھ کورسز، نیا کورس بڑی عید کے بعد اس میں جو ہے نا وہ 4 دن یہ کلاس ہوتی ہے صرف نحو کی اور 2 دن یہ اس میں بخاری میں وہ شامل ہوتے ہیں۔ 4 دن میں صرف نحو پڑھتے ہیں، 1.5 گھنٹہ وہ بھی کلاس ہوتی ہے، اس میں بھی بہت سارا مطلب یہ کہ بندے کو تھوڑا بہت چلتا رہنا چاہیے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہاں ہے کہ دین کے لیے نکلے، ٹھیک ہے نا۔ ہر مسلمان اب کام کرے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ اپنا اپنا جتنا بھی حساب، دیکھیں میں نے اور آپ نے نہ ہی اللہ نے ہمیں پورے دنیا کا ٹھیکہ لیا ہے کہ آپ نے ساری دنیا کو ٹھیک کرنا ہے، کم سے کم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ارد گرد لوگوں کو ٹھیک کریں، جو ہمارے جاننے والے ہیں وہاں تک بات پہنچائیں۔ اور بڑا فائدہ ہوتا ہے جب ہم سیکھتے ہیں دوسروں کو سکھاتے ہیں، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ رمضان کے بعد ہم نے بخاری کا دورہ ہم نے شروع کرنا ہے، تو اس کے انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی پوسٹیں وغیرہ، اور بڑی عید کے بعد ہم اس کا تو باقی اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں، ٹھیک ہے نا۔ تو خاص طور پر دین سیکھیں، اگر آپ کو اللہ نے 2-3 بیٹے دی ہیں، ایک بیٹے کو مختص کریں دین کے لیے، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ اور میرا بیٹا الحمدللہ خود جو میں بات کر رہا ہوں تو اس پہ میں عمل بھی کرتا ہوں، میرا بیٹا الحمدللہ وہ مدرسے میں جاتا ہے، ابھی 8ویں کے بعد اس کو میں نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب 1 سال اس کا مکمل ہوا ہے، 2 سال میں جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اس سے آپ کو بھی صدقہ جاریہ ہوگا، آپ کے پوری فیملی کو بھی وہ آگے سپورٹ کرے گا علمی طور پر، فطروں سے بچانا، یہ وہ سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ خود فرماتا ہے، دیکھیں کہ ایک گروہ نکلنا چاہیے، دین سیکھے پھر آگے اپنی قوم کو اپنوں کو سکھائے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک مسلمان کو سیکھنا چاہیے، ایمان کی حفاظت اسی سے ہوتی ہے جب آپ کا علم پختہ ہوتا ہے۔ اگر آپ علم پختہ نہیں، ہر ایک نے آپ کو بات سنا کہ آپ کو دائیں بائیں کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر بندہ کہتے ہیں یار مجھے پتہ نہیں تھا، اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا، اس نے مجھے یہ کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر صحابی سے کہ 4 چیزیں ہونا، 5ویں چیز نہیں ہونا۔ تو 4 چیزیں کہ عالم بنو، نہیں تو طالب علم، نہیں تو علماء سے سننے والے، نہیں تو محبت کرنے والے۔ 5ویں چیز نہیں بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو 5ویں چیز کیا ہے؟ نہ عالم ہے، نہ طالب علم ہے، نہ علماء سے سیکھ رہا ہے، نہ محبت کر رہا ہے، بلکہ علماء سے دشمنی رکھ رہا ہے، بغض رکھ رہا ہے، جو کہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایتھیسٹ اور دیگر لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ تباہی کا سبب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں ماشاءاللہ آپ سارے یہ بھی ہمارا دین سیکھنے والا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک کو سمجھنے کا معاملہ ہے۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے. تو ہم نے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دین کے لیے دین کے لیے کیا نکالنا ہے؟ ہم اپنے لیے نکال رہے ہیں، اپنی آخرت کی فکر کر رہے ہیں. بس یہ ہے، یہ کسی پر احسان کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ میں جو پڑھا رہا ہوں یہ میری آخرت کے لیے ہوگا، آپ پڑھ رہے ہیں آپ کی آخرت کے لیے. نہ میرا آپ کے اوپر کوئی احسان ہے، نہ آپ کا کسی پر احسان ہے. یہ ہم اپنے اوپر ہی کرتے ہیں، جو بھی ہے اپنی آخرت کے لیے کرتے ہیں، اس کے ملے گا. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. آگے پھر جہاد ایمان والوں، کافروں سے لڑو، کوئی نرمی اختیار نہیں کرنی. جب بھی قرآن پاک نازل ہوتا ہے تو مومنوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے، خوش ہوتے ہیں، کفار کے دل مزید تنگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جب بھی ہر سال نیا نیا ان کو کوئی فتنہ ان پر پڑتا ہے اور یہ مصیبت میں شامل ہوتے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس عظیم رسول ہے تم میں سے. عزیز علیہ ما عنتم، بہت تم پر نرم دل ہے اور تم پر سختی آنے پر بہت کیا ہے، مشفق ہے. علیکم بالمؤمنین، مومنوں پہ کہیں رؤوف الرحیم ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر کتنے رؤوف الرحیم ہیں، جس کا ذکر ہم نے اس سے پہلے بھی کیا، پچھلی کلاس میں بھی کیا. وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے دے، اگر تو بخش دے تبھی تیرے بندے ہیں. اس آیت کو آپ علیہ السلام نے بار بار پڑھا، سورہ مائدہ کی آخری آیت. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو آپ علیہ السلام نے بار بار پڑھا کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی. ان بتوں نے کافی لوگوں کو گمراہ کر دیا، جنہوں نے میری پیروی کی تو میرے ہیں. فانہ منی ومن عصانی، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی فانک غفور رحیم، تو جاننے والا ہے، تو غفور رحیم ہے. تو آپ علیہ السلام ان دونوں آیتوں کو بار بار پڑھتے تھے. بار بار پڑھتے پڑھتے آپ علیہ السلام رو پڑے. تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جا دیکھ میرا محبوب کیوں رو رہا ہے. اللہ کو پتا ہے. آتے ہیں عرض کرتے ہیں رسول آپ کیوں رو رہے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت میری امت، اپنی امت کا فکر کرتے ہیں کہ ان کا کیا بنے گا. تو جبرائیل جاتے ہیں، یا اللہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میری امت، اپنی امت پر بڑے فکر مند ہے. تو آپ اللہ فرماتے ہیں میں جا کے میرے محبوب کو پیغام دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. جب راضی نبی علیہ السلام کیسے ہوں گے؟ جب تک ایک امتی بھی باہر ہوگا تو آپ علیہ السلام تو راضی نہیں ہوں گے. اللہ کیا فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آ گئے ہیں، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت شاق ہے. ما عنتم حریص علیکم، اور تمہاری فلاح پر بہت حریص ہیں، مومنوں پہ شفیق ہے. تو آپ علیہ السلام کی شفقت ہمارے لیے بہت ہے. آپ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں. تو ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام ہمیں اللہ نے آخری نبی جو امتی بنایا رحمت اللہ عالمین کا. تو ہمیں بھی اپنا حق ادا کرنا چاہیے، محبت کا، پیار کا، اخلاص کا، درود کا، سلام کا، نعتوں کا، دین کا. اللہ میں عمل عطا فرمائے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ پھیر لو، فَقُلْ، آپ نے کہنا ہے اگر وہ منہ پھیر لے، فَقُلْ کہنا ہے حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، معبود وہی ہے. علیہ توکلت، میں اسی پر توکل کرتا ہوں. وَهُوَ رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے. صدق اللہ العظیم. وصدق رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ